اچھا جی، لیکچر سیکنڈ لیکچر ہے ہمارا، اور اس لیکچر کو میں نے بہت سمپل وے میں آپ کے لیے جو ہے نا بنایا ہے. میں نے کوشش کی ہے کہ ایک نارمل رینج کا بندہ نا جو بالکل اپنے آپ کو ای کامرس میں ان پڑھ کہتا ہے، ڈگری کی بات نہیں کر رہا، ای کامرس میں جو لوگ خود کو کہتے ہیں کہ ہمیں کچھ بھی نہیں پتہ، ان کے لیے بہت آسان سا لیکچر ہے. دوسری بات یہ ہے کہ اگر آپ ای کامرس میں آنا چاہتے ہیں، ای کامرس کو سیکھنا چاہتے ہیں، لائک ای بے، امیزون، والمارٹ، ٹک ٹاک، اگر آپ ان کو سیکھنا چاہتے ہیں، ان میں آنا چاہتے ہیں، تو آپ کو ایگزیکٹ ویژن کا پتہ ہونا چاہیے کہ ہم ای کامرس میں آ کے کیا کر سکتے ہیں. ٹھیک ہے نا. سمپلی سنی سنائی باتوں پہ آپ نے بلیو نہیں کرنا. سنی سنائی باتیں یہی ہوتی ہیں کہ جناب فلاں نے جو ہے نا لاکھوں کما لیا، فلاں نے جو ہے گاڑی بنا لی، فلاں نے کوئی بنگلہ بنا لیا ہے، فلاں نے پتہ نہیں کون سی ترقی کر لی ہے. تو وہ سارا جو پروسیجر ہوتا ہے وہ سننا سنایا ہوتا ہے. اگر آپ اس پیٹرن پہ کام کرنا چاہیں تو آپ کو بالکل بھی پتہ نہیں ہے کہ ہم نے کیا کرنا ہے. اور جتنے بھی ای کامرس کے کورسز ہیں اس وقت جو آپ کو بہت سارے لوگ ٹریننگز دے رہے ہیں، ان میں جو چیز لیک کرتی ہے نا وہ یہی ہے کہ آبجیکٹیوز ڈیفائن نہیں کیے جاتے. تو ہماری اپنی جو ہمیں سب سے زیادہ پرومیننٹ چیز جو نظر آتی ہے وہ یہ ہے کہ آبجیکٹیوز ہم کلیئر کر دیتے ہیں آپ کو. تو یہ جو سیکنڈ لیکچر ہے اس میں تو آپ کو سادہ سا بتایا جائے گا کہ آپ نے کرنا کیا ہے، ای بے پہ کام کس طرح سے کیا جاتا ہے. سیکنڈ یہ ہے کہ آپ کو نا ایک ویژن پرووائڈ کرنا ہے، اس ویژن کو اپنے مائنڈ میں رکھنا ہے. اس پورے جو ہے آپ کا ایک پاتھ ہے، ایک جو رستہ ہے، اس کو مائنڈ میں رکھ کے اگلے سارے سیشنز آپ نے لینے ہیں. تو آج کا لیکچر کوشش کیجیے گا آپ ایک دفعہ، دو دفعہ، ایک سے زیادہ دفعہ دیکھیں تاکہ یہ آپ کے نا مائنڈ میں رہے، اور اس کو کوشش کریں کہ مائنڈ میں لے کے چلنا ہے اور اپنا ٹارگٹ اس حساب سے سیٹ کرنا ہے. تو بیسکلی اگر آپ ای بے کے اوپر کام کرتے ہیں، اگر آپ چاہتے ہیں کہ میں ای بے کے اوپر کام کرنا چاہتا ہوں، اب سب لوگ آپ نیو ہیں، آپ کا جو ہے نا ٹارگٹ یہ ہے کہ ہم نے ای بے کے اوپر کام کرنا ہے، اور آپ نے کورس ہمارا اس لیے جوائن کیا ہے کہ آپ کو پتہ نہیں ہے کہ ای بے پہ کام کیسے کیا جاتا ہے. تو وہ ای بے پہ دو طریقے سے آپ کام کر سکتے ہیں. ٹھیک ہے. کوئی بھی بندہ جو ہمارے سیشن میں اس وقت شامل ہے اس کو پتہ ہونا چاہیے کہ اگر ای بے پہ وہ کام کرے گا تو دو طریقوں میں سے کسی ایک طریقے پہ کام کر سکتا ہے. ٹھیک ہے نا. تو سب سے پہلا جو طریقہ ہے نا وہ یہ ہے کہ آپ وی اے کی سروسز پرووائڈ کریں ای بے پہ، اور سیکنڈ ہے آپ ای بے کا بزنس کریں. ٹھیک ہے جی. ایک وی اے کی سروسز، وی اے کیا ہوتا ہے؟ ورچوئل اسسٹنٹ. ورچوئل اسسٹنٹ کا کام یہ ہوتا ہے کہ بھئی آپ کسی یو کے، یو ایس اے یا آسٹریلیا کے اندر بندہ بیٹھا ہوا ہے، اس کا ای بے کا اکاؤنٹ ہے، آپ پاکستان سے اس کے لیے چلا رہے ہیں، اس سے آپ سیلری لیتے ہیں یا اس سے آپ کمیشن لیتے ہیں یا اس سے کوئی پرسنٹیج لیتے ہیں. تو یہ وی اے کی سروسز ہیں. آپ ورچوئل اسسٹنٹ ہیں، جسٹ لائک آپ ایک امپلائی ہیں. ٹھیک ہے. تو آپ اس کے لیے کام کریں گے، ایٹ دا منتھ اینڈ آپ کا اگر کوئی پرسنٹیج بنتی ہے یا سیلری بنتی ہے وہ آپ کو پے کر دے گا. تو یہ ہے آپ کی وی اے کی سروسز. تو میجارٹی آف کورسز جو اس وقت ای بے پہ، جو یوٹیوب پہ اور پاکستان میں یا فارن کنٹریز میں لوگ کورسز کروا رہے ہیں، ان کا آبجیکٹیو یہ ہوتا ہے کہ دھڑا دھڑ وی اے پروڈیوس کرنا. اور ہمارے جو انسٹیٹیوشن اس وقت چل رہے ہیں پاکستان کے اندر خاص طور پہ، وہ دھڑا دھڑ وی اے پروڈیوس کر رہے ہیں. آپ کو وہ سکلز ایسے سکھاتے ہیں، آپ کو اس قابل بنا دیتے ہیں کہ آپ کسی بھی فارن بندے کا اکاؤنٹ چلائیں اپنے گھر بیٹھ کے، کمرے میں بیٹھ کے، دن رات لگے رہیں، آنکھوں کے نیچے ہلکے پڑ جائیں گے آپ کے، صبح شام لگے ہوئے ہیں. ٹھیک ہے. اور اس سے آپ منتھ اینڈ پہ ایک سیلری یا ایک جو آپ کی پرسنٹیج ہے وہ لے لیں. تو ایک یہ طریقہ ہے کہ آپ نے اپنے مائنڈ میں ڈیسائیڈ کرنا ہے. جو بھی لوگ اس لیکچر کو سن رہے ہیں وہ اپنے مائنڈ میں ایک چیز کلیئر کر لیں کہ آپ نے آگے جا کے یہ وی اے کی سروسز دینی ہے. ٹھیک ہے. کہ آپ جو ہے نا ایک سے دو اکاؤنٹس فارن کلائنٹس کے یا کسی پاکستان کلائنٹ کے چلائیں اور اس سے پرسنٹیج بیسس پہ جو ہے نا کام کریں یا سیلری لے لیں اس سے. دوسرا ماڈل ہے ہمارا بزنس ماڈل. بزنس ماڈل جو ہے وہ آپ کو یہ کہتا ہے کہ آپ ایک پراپر بزنس کریں. ٹھیک ہے. آپ کسی کو سروسز پرووائڈ نہ کریں بلکہ لوگ آپ سے سروسز لیں، آپ لوگوں کو سروسز دیں، لوگوں کو اپنا امپلائی بنائیں، وی ایز کو خود ہائر کریں، خود جو ہے اس پہ ایک بڑا کام کریں. تو یہ دو ماڈلز میں سے آپ نے اب آگے جا کے سوچنا سٹارٹ کرنا ہے کہ یا ہم بزنس کر سکتے ہیں یا وی اے بن سکتے ہیں نا. میں جانتا ہوں ایسے لوگوں کو جو بزنس کے نام سے تھوڑا سا چڑھتے ہیں، وہ کہتے ہیں یار وی اے ٹھیک ہے. بھائی وہ بھی کریں، کوئی مسئلہ نہیں ہے. آپ کو اگر وی اے بننے کا شوق ہے کوئی مسئلہ نہیں، لیکن ہم آپ کو پریفر کریں گے کہ آپ ہمارا جو دوسرا ماڈل ہے نا ای بے بزنس، آپ کریں ای بے بزنس. اگر آپ نے کچھ بڑا کرنا ہے، ٹھیک ہے نا، کچھ بڑا. اگر آپ کے مائنڈ میں اگر بڑا نہیں کرنا تو ٹھیک ہے، آپ وی اے کی سروسز بھی دے سکتے ہیں. اب وی اے سروسز کا میں نے آپ کو بتا دیا کہ کسی ایک کلائنٹ کا ای بے کا اکاؤنٹ ہے، اس کے اوپر آپ کام کر رہے ہیں، اس سے آپ منتھ اینڈ پہ پیسے لے لیتے ہیں یا سیلری لے لیتے ہیں.
وی اے سروسز کی کچھ کریکٹرسٹکس ہیں. ایک تو سب سے اس کی جو خوبی یہ ہے کہ آپ کو انویسٹمنٹ نہیں کرنی پڑتی. آپ کے پاس ایک لیپ ٹاپ ہے, ایک انٹرنیٹ کنیکشن ہے جی, بیٹھ جائیں کلائنٹ ہنٹ کرنے, 2 سے 3 دن میں آپ کو کلائنٹ مل جائے گا. آپ نے اس کا کام سٹارٹ کر دینا ہے, اور کام سٹارٹ کرنے کے بعد کیا ہوگا, مہینے کے اینڈ پہ آپ کو اس سے پیسے مل جائیں گے. اچھا, یہ اس کا اسکوپ بڑا لمیٹڈ ہوتا ہے. اسکوپ اسی لیے لمیٹڈ ہے کہ آپ جتنا بھی زور لگا لیں نا, آپ 2 سے 3 کلائنٹ چلا سکیں گے. چوتھے کی آپ کے اندر ہمت ہی نہیں رہنی. آپ کے پاس اتنا کام ہو جانا 3 سے 4 کلائنٹس کا کہ چوتھے کی طرف آپ نے نہیں جانا. آپ وہ کلائنٹ کے گمر گھیریوں میں الجھ کے نا بس انہی کو چلا کے نا آپ کوئی 1,00,000 1,50,000 روپے اپنا مہینے کا نکال لیں گے. تو اس کا اسکوپ بڑا لمیٹڈ ہے. یہ آپ کو نا بہت زیادہ آپ اس پہ ورک نہیں کر سکتے. ایون آپ سروسز بھی پرووائڈ نہیں کر سکتے. جو بندہ وی اے کا کام کر رہا ہوتا ہے اس کو کوئی کہے کہ یار اکاؤنٹ کریشن کر دو, آپ کو 15-20 ہزار روپے دیتے ہیں, اس کے پاس ٹائم ہی نہیں ہے. یا کوئی اور آپ کو وہ کہے کہ یار یو کے کی LTD ہمیں رجسٹر کر دو, اس کے پاس ٹائم ہی نہیں ہے. اس کا اسکوپ بڑا لمیٹڈ ہے. اس کے بعد ہارڈ ورک بہت چاہیے آپ کو. ایک وی اے جو ہے وہ جب کسی کلائنٹ کا اکاؤنٹ چلاتا ہے تو بڑی محنت کرنی پڑتی ہے. ہم اس فیز سے گزرے ہیں, پہلے ہم نے ایز اے وی اے ہی کام کیا ہے. تو وی اے جو ہوتا ہے وہ دن رات کام کرتا ہے, ایون پوری رات بھی جاگنا پڑتا ہے, اور رات کو صرف 2 سے 3 گھنٹے اسے سونا پڑتا ہے. پیسے بنا لیتا ہے, 1,00,000 1,50,000 2,00,000 بھی نکال لیتے ہیں. لیکن یہ ہے کہ وہ کہتے ہیں نا کہ اس کی اپنی لائف جو ہے وہ سٹک ہو جاتی ہے. تو ہم اس لیے جابس چھوڑ کے یہاں پہ آئے ہیں. ہم اس لیے باقی سارے بزنس, ہم نے پاکستانی بزنس اس لیے چھوڑے ہیں کہ ہم پیس آف مائنڈ چاہتے ہیں. تو پیس آف مائنڈ کے لیے وی اے سروسز جو ہیں وہ مزے کی چیز نہیں ہے. ہارڈ ورک بہت زیادہ اس میں انوالو ہے. اس کے بعد نا یہ بندہ وی اے کی سروسز نا وہ بندہ کرے جو اس کی سوچ ہے کہ یار میری پاکستان کے اندر اتنی ورتھ ہے کہ مجھے 25,000 سے 50,000 کی نوکری مل جائے نا تو بہت بڑی فن خان نوکری ہے. جس بندے کی یہ سوچ ہے نا تو وہ اس ماڈل پہ کام کر سکتا ہے, کیونکہ اس کے لیے 50,000 ایک بہت بڑی انکم ہے, وہ کام کرے. لیکن اگر کوئی بندہ سوچتا ہے نا کہ یار 50,000 روپے کیا ہے, 50,000 روپے تو 4-5 دن میں ختم ہو جانا ہے, وہ پھر وی اے سروسز میں نہ آئے, وہ پھر ای بے کا بزنس سٹارٹ کرے. اچھا, آپ لوگوں میں سے کوسچن یہ آ رہا ہوگا کہ آسان کون سی چیز ہے؟ ای بے بزنس زیادہ آسان ہے, ای بے وی اے سروسز مشکل ہے. آپ کو ایک اینگل سے یہ بہت آسان لگتی ہیں. کیوں؟ آپ کے پاس خرچہ آپ نہیں کرتے, جیب میں سے کچھ نہیں جاتا, لیپ ٹاپ اور انٹرنیٹ تو ہے, کلائنٹ ملا, کام شروع کر دیا ہے, پہلا آرڈر ہے, آپ کو پتہ چلا کہ یار اس آرڈر میں تو $1 میرا بھی بنتا ہے, فوراً انکم ہو گئی ہے. تو اس سینس میں آپ کو لگ رہا ہے کہ یہ آسان ہے. لیکن جب آپ 1 سے 2 مہینے کام کریں گے نا تو آپ کو پتہ چلے گا کہ یہ آسان نہیں ہے, بہت مشکل ہے. لیکن یہ ای بے بزنس کا باپ اس لیے ہے کہ اس میں جو لرننگ ہے وہ بہت زیادہ ہے. یہ آپ کو ایک طرح کا ٹرینڈ کر دیتا ہے, آپ کو آپ کے سکلز کو امپروو کر دیتا ہے وی اے بننا. تو اگر آپ بزنس مین ہیں تو کوشش کریں آپ 1 سے 2 اکاؤنٹ ایز اے وی اے لازمی سٹارٹ کریں. لیکن یہ آپ کا اینڈ نہیں ہونا چاہیے, مطلب وی اے بن کے نہیں رہنا, بزنس کرنا ہے. تو 20 سے 50,000 روپے پاکستانی اگر آپ کو لگتا ہے کہ بھئی ہماری یہی ورتھ ہے, ہماری یہی اوقات ہے, تو ایز اے وی اے سروسز دیں آپ, پھر 2 اکاؤنٹ چلائیں, اس میں سے آپ کا ایزیلی 60-70 ہزار روپے نکل آتا ہے. اچھا, دوسری بات یہ ہے کہ اس میں آپ 2 سے 4 اکاؤنٹس مینیج کر سکتے ہیں, زیادہ ہو ہی نہیں سکتے آپ سے. یا تو اگر آپ زیادہ کریں گے تو سارے اکاؤنٹس کا بیڑا غرق ہو جانا ہے. آپ انسان ہیں نا, آپ ایک حد تک کام کر سکتے ہیں. تو زیادہ پہ اگر کام کریں گے تو صحیح طریقے سے اگر کوئی اکاؤنٹ چلا سکتے ہیں نا تو 3 میرے خیال میں اکاؤنٹ سفیشینٹ ہے. 3 اکاؤنٹ سے زیادہ نہیں چلانے چاہیے, نہیں تو اکاؤنٹ کا بیڑا غرق ہو جاتا ہے. پھر اس کی سب سے بڑی جو اس کے ساتھ مسئلہ ہے نا اس ماڈل کے ساتھ, وہ یہ ہے کہ اس کا اسکوپ, جو سروسز کا اسکوپ ہے, آپ سروسز نہیں دے سکتے. آپ کسی کا اکاؤنٹ کریٹ نہیں کر سکتے, کسی کو LTD بنا کے نہیں دے سکتے, کسی کو فیڈ بیک ریموول کا کام نہیں کر کے دے سکتے. تو اس لیے یہ ماڈل جو ہے کمزور ہے. اچھا جی, اب ہمارا آتا ہے ای بے بزنس. اب آپ نے وی اے سروسز کو آپ کو پتہ چل گیا کہ وی اے سروسز اگر دینی ہے تو ان کے کیا جو ہے نا پلس ہیں, کیا مائنس ہیں. تو اب جو ہے دوسرا جو بزنس ہے نا ای بے بزنس, اس کا جو کریکٹرسٹکس ہیں وہ یہ ہے کہ اسٹارٹ میں اس میں بھی انویسٹمنٹ نہیں ہے. آپ نے ای بے ایز اے وی اے کام کر لیا, وی اے اسٹارٹ کیا, آپ کو 2 سے 3 کلائنٹ مل گئے, آپ نے کروا لیے. تھوڑے عرصے کے بعد 2 کلائنٹ نے آپ کو پھر کہا کہ جناب ہمارے ساتھ کام کریں. آپ نے کیا کیا, ایک لیپ ٹاپ اور لیا. اب آپ کے پاس 60-70 ہزار روپے تو آیا ہوا ہے, تو آپ نے اس میں سے ایک لیپ ٹاپ لیا, ایک اور بندہ ساتھ بٹھا دیا, اسے کہا چل بھائی 2 اکاؤنٹ یہ چلا. کلائنٹ ہمیں 35% کہہ رہا ہے, 15% تمہارا, 20% میرا. وہ بیچارہ غریب سا بندہ ہے, وہ آپ کے ساتھ بیٹھ گیا, یا کوئی فیملی ممبر بٹھا لیا. تو یہ آپ نے بزنس سٹارٹ کر دیا. جب آپ ٹیم کی طرف اسٹیپ اپ کرتے ہیں, اسٹیپ فارورڈ کرتے ہیں, جب ٹیم بنانا شروع کرتے ہیں, آپ کا بزنس سٹارٹ ہو جاتا ہے. تو سٹارٹ میں اس میں بھی انویسٹمنٹ نہیں ہے لیکن اس میں ٹیم ورک چاہیے, اکیلا بندہ نہیں کر سکتا بزنس. اس میں آپ کو ٹیم بلڈ کرنی پڑتی ہے. یہ سارے لوگ غور سے سن لیں, آپ کو ٹیم بلڈ کرنی پڑے گی. ٹیم اپنے آپ کے گھر کے فیملی ممبرز بھی ہو سکتے ہیں, آؤٹ سائڈرز بھی ہو سکتے ہیں, کوئی بھی ہو سکتا ہے. اب 2 سے 3 بندوں کی بھی ٹیم ہو سکتی ہے.
اس میں آپ کو نا بہت اسمارٹ ورک چاہیے ہوتا ہے, اس میں ہارڈ ورک کی ضرورت نہیں ہوتی. آپ کوشش یہ کرتے ہیں کہ خود کو اسپیئر کریں. جب آپ خود کو اسپیئر کرتے ہیں پیسہ آپ کی طرف فلو کرنا اسٹارٹ کرتا ہے. خود کو اسپیئر جب آپ کریں گے تو آپ کا مائنڈ کھلے گا, آپ دوسرے راستے تلاش کریں گے, آپ اکاؤنٹس پہ اکاؤنٹس دیکھیں گے, آپ سروسز پہ سروسز دیکھیں گے, ایک سروس, دوسری سروس, تیسری سروس, بندہ ہائر کر لیں گے, چلو بھائی میں سروسز پرووائڈ کرتا جاؤں گا, کلائنٹ دیتا جاؤں گا, اس کے لیے سروسز کا کام کرتے جاؤ. تو آپ جو ہے نا اس میں اسمارٹ ورک چاہیے ہوتا ہے آپ کو. اس کے بعد یہ ہے کہ اس کی جو انکم سٹریم ہے نا وہ ملٹی ملین ہے. ٹھیک ہے نا, ملٹی ملین ہے. کوئی بندہ یہاں آ جائے میں اسے ثابت کر دکھاؤں گا. ملٹی ملین کا مطلب یہ ہے کوئی 10 لاکھ 20 لاکھ نہیں. ٹھیک ہے نا, ملٹی جب بات ہوتی ہے نا تو 2 سے زیادہ کی ہوتی ہے, مطلب 30 لاکھ ٹو اوپر جہاں چلے جائیں. بزنس ای کامرس ریلیٹڈ بزنس اس وقت جو ہے آپ کا ملٹی ملین بزنس ہے, کر سکتے ہیں. اس کے بعد نا آپ کو اس میں جو بندہ اس کا چاہتا ہے کہ یار میں جو ہے نا لازمی طور پہ بزنس میں کنورٹ ہونا ہے, میں نے بزنس میں کنورٹ ہونا ہے, تو اس کو مائنڈ میں رکھنا چاہیے کہ یہ کام آپ کا سیکشنز میں ہوتا ہے, ہمیشہ سیکشنز میں کام ہوتا ہے. سیکشنز میں کس طرح سے پروڈکٹ ہنٹ کر رہا ہے کوئی اور بندہ, پروڈکٹ لسٹ کوئی اور بندہ کر رہا ہے, آرڈر پروسیسنگ کا کام کسی اور نے سنبھالا ہوا ہے, سروس ڈپارٹمنٹ کوئی اور بیٹھا ہوا ہے, آپ ٹریننگ پرووائڈ کر رہے ہیں, ٹریننگ کا اور سیکشن ہے آپ کا. تو یہ سیکشنز میں آپ جو ہے نا کام کرتے ہیں. یہ ون مین شو پھر نہیں رہتا, آپ کو لازمی طور پہ کمپیٹنٹ بندے چاہیے ہوتے ہیں. اس کے بعد یہ ہے کہ اس میں اسکوپ آف سروسز بہت زیادہ ہے. جب آپ بزنس میں آتے ہیں تو آپ لوگوں کے ساتھ جڑ جاتے ہیں, ملٹیپل لوگ آپ سے جڑتے ہیں, پھر وہ لوگ آپ سے اپنے کام کرواتے ہیں, وہ کام کہلاتے ہیں سروسز. آپ سروسز دیتے ہیں, سروسز میں آپ کی بے تحاشا انکم ہے. تو 2 ماڈلز ہیں جی. میں آپ کو میرا بتانے کا مقصد یہ ہے کہ جب آپ ای بے پہ کام کرنا چاہتے ہیں سب سے پہلے 2 چیزیں آپ کے مائنڈ میں ہوں کہ یار ایز اے یہ کام کرنا ہے, بھائی میں 1-2 سال جو ہے نا صرف میں نے 2-4 کلائنٹس ہیں ان کے ساتھ کام کرنا ہے, دیٹس فائن, اس کے اوپر میں نے نہیں جانا. تو یا پھر میں بزنس کر سکتا ہوں. ان دونوں میں سے آپ نے اپنا مائنڈ سیٹ کرنا ہے. اور آگے میں آپ کو بتاتا ہوں کہ اس ویژن کو مزید کس طرح سے کلیریفائی کیا جا سکتا ہے, اس میں کلیئرٹی کیسے لے کے آنی چاہیے. سب سے پہلے یہ ہے کہ ای بے پہ آپ نے ای بے پہ کام, اب آپ کا مین کوسچن سٹارٹ ہو جاتا ہے کہ ای بے پہ کیا کام ہوتا ہے, ارننگ کیسے آتی ہے. ٹھیک ہے نا, آپ کہتے ہو یار ای بے پہ ارننگ کیسے آتی ہے. آپ میں سے جتنے بھی نئے اسٹوڈنٹس ہیں ان کا ایک بڑا کوسچن ہو سکتا ہے کہ سر ای بے پہ ارننگ کیسے آئے گی. تو ای بے کے اوپر نا جو بنیادی 3 چیزیں آپ نے کرنی ہیں وہ بنیادی سی ہیں, ان کا آپ کو نالج ہونا چاہیے کہ یہ 3 چیزیں ہم نے پرفارم کرنی ہے, ان کو پرفارم کرنے سے ہمارے پاس پیسے آنے ہیں. تو ایک جو ورچوئل اسسٹنٹ ہوتا ہے نا یا بزنس مین ہوتا ہے, اس کو 3 کام تو بہت اچھے سے آنے چاہیے. ڈیفائن پروڈکٹس ٹو سیل, اس کو پتہ ہونا چاہیے کہ پروڈکٹس کون سی ایسی پروڈکٹس ہیں جو میں نے سولڈ آؤٹ کرنی ہے ای بے کے اوپر. وہ اس سارے ٹریننگ سیشن کے اندر بہت زیادہ ڈسکس ہوگا. ایون 1 مہینے کے بعد آپ سب لوگ چیمپئن ہوں گے. مطلب میرے سیشن کے اسٹوڈنٹس پروڈکٹ ہنٹنگ میں مجھ سے زیادہ ایکسپرٹ ہیں. میں ان کی اب کی ایکسپرٹیز دیکھ کے کہتا ہوں کہ یار ان کو تھوڑا سا ٹرینڈ کر کے نا ان سے لیکچر دلواؤں کہ یہ لیکچر دیں پروڈکٹ ہنٹنگ پہ. کیونکہ ان کی پروڈکٹ وہ کام کر کے ان کی پروڈکٹ ہنٹنگ اتنی میچور ہو گئی ہے, پروڈکٹ سلیکشن اتنی میچور ہو گئی ہے کہ میں مطلب اس کو ایمانداری سے کہتا ہوں کہ وہ میرے سے زیادہ ایکسپرٹ ہیں اس وقت پروڈکٹ سرچ کرنے میں, پروڈکٹ فائنڈ کرنے میں. ہمارے اسی آفس میں ایسی پروڈکٹس نکل کے آتی ہیں اور پھر ان کی فوراً ایسی سیل آتی ہے کہ ہم حیران رہ جاتے ہیں. اور وہ کنہوں نے ڈھونڈی ہوتی ہیں, جنہوں نے یہیں بیٹھ کے لیکچرز دیے ہیں. تو سب سے پہلا سٹیپ ہوتا ہے پروڈکٹ ڈھونڈنا. آپ کو یہ والی جو ایکسپرٹیز ہیں یہ پراسپر ڈیجیٹل پہ بہت اچھے سے ملیں گی. ٹھیک ہے نا, ہم کلیم کرتے ہیں کہ ہم سب سے اچھی جو ہے نا آپ کو پروڈکٹ ہنٹنگ سکھاتے ہیں. تو جی پروڈکٹ ہنٹنگ کہتے ہیں اس کو آپ ڈیفائن پروڈکٹس ٹو سیل کہہ سکتے ہیں, اس کو آپ کہہ سکتے ہیں کہ پروڈکٹ سلیکشن آپ کی. تو پروڈکٹ سلیکشن سب سے پہلے آپ کو کرنی پڑتی ہے. ایز اے وی اگر آپ نے کام کرنا ہے تو آپ کو کام ہوگا پروڈکٹس ڈھونڈنا ڈفرینٹ کرائٹیریاز کے حساب سے کہ یار یہ ای بے پہ اس وجہ سے سیل ہوگی یا یہ ای بے کے پہ اوپر اس وجہ سے سیل نہیں ہوگی. اس کی یہ کوالٹی ایسی ہے کہ یہ ای بے کے اوپر دھڑا دھڑ سیل ہوگی. اس کی یہ کوالٹی ہے, اس پہ ایک خامی یہ ہے کہ اس کو لگائیں گے تو سیل نہیں آئے گی. یہ یار یہ پروڈکٹ ہے, یہ فلاں بندہ سیل نہیں کر سکتا, اگر ہم سیل کریں تو کیسے اس کو سیل کر سکتے ہیں. یہ ساری چیزیں آتی ہیں ڈیفینیشن آف پروڈکٹ, جس سٹیج کے اوپر آپ پروڈکٹ ڈیفائن کرتے ہیں. آپ کو یہ اچھے سے پتہ ہونا چاہیے. سیکنڈ جو آپ کا ہے نا جی پریزنٹیشن. اب پریزنٹیشن بھی اس فیلڈ میں کہتا ہوں میرے کچھ اسٹوڈنٹس ہم سے نمبر لے گئے ہیں. وہ مطلب اتنا اچھا خوبصورت انداز میں تصویریں بناتے ہیں اور اس کو لگاتے ہیں, جو پروڈکٹس ہم سیل نہیں کر پاتے تھے وہ پروڈکٹ سیل ہو جاتی ہے. ٹھیک ہے, اسپیسیفک پلیٹ فارم ای بے, ان کو پتہ ہوتا ہے کہ یار ای بے کے اوپر جو بندہ آ رہا ہے, جو بندہ اس سے پروڈکٹ بائی کرتا ہے, اس کی
ویژول ایکسپیکٹیشنز کیا ہیں, وہ کیا چاہتا ہے کہ دکھنے میں پروڈکٹ کیسی ہونی چاہیے, تو وہ پھر ایسی حساب سے پروڈکٹ کو پریزنٹ کرتے ہیں کہ سیلز آ جاتی ہیں. اب ایسے اسٹوڈنٹس جو مطلب ای بے کو جانتے ہیں اور ہمارے پاس آئے ہیں کہ سر ہمیں سیلز پراپر نہیں آتی یا ہمیں پراپر ریونیو نہیں آ رہا, پروفٹ نہیں آ رہا, ان کو میں یہ چیز بتانا چاہتا ہوں کہ پریزنٹیشن ایک بہت بڑی چیز ہے. اگر آپ کی پریزنٹیشن ٹھیک نہیں ہے, آپ ای بے کے اوپر پروڈکٹس کو صحیح طریقے سے پریزنٹ نہیں کر رہے, تو سیلز اس وجہ سے بھی نہیں آتی. تو دوسرا کام جو آپ کو کرنا ہوتا ہے, وہ پروڈکٹ جو آپ نے پہلے اسٹیپ کے اندر ڈیفائن کر لی ہیں, اب اس پروڈکٹ کو ای بے کے اوپر لگانا کیسے ہے, بہت خوبصورت انداز سے لگانا ہے, اس کو آپٹیمائز کیسے کرنا ہے, اس کے ٹائٹل کیسے بنانا ہے, اس کی ڈسکرپشن کیسے لکھنی ہے, اے ٹو زی آپ کو اس کی پوری پالیسیز آتی ہوں, اس میں آپ کو ایکسپرٹیز لینی ہے. تو ٹاپک یہ چل رہا ہے کہ ایک وی اے کو کون سے کام کرنے ہوتے ہیں. اب وی اے نے پہلے پروڈکٹس ڈھونڈی ہیں, پھر اس وی اے نے اس پروڈکٹس کو لگا دیا, اب اس وی اے کو سیلز آ گئی ہیں, اب آپ کو سیلز آنا اسٹارٹ ہو جائیں گی. آپ صبح اٹھیں گے, جیسے ای بے لاگ ان کریں گے, آپ کو 3 سے 4 آرڈر ملے پڑے ہوں گے, آپ بڑے خوش ہوں گے اسٹارٹ میں, یار مزہ آ گیا, مجھے آرڈر اسٹارٹ ہو گئے ہیں. اگلا پھر مرحلہ یہ ہوتا ہے کہ وہ پھر بھاگتا ہے, ان آرڈرس کو فلفل کرواتا ہے, وہ جس بندے نے آرڈر کیا اس تک اپنی پروڈکٹ پہنچاتا ہے, وہ پروڈکٹ پہنچ گئی, ٹریکنگ کمپلیٹ ہو گئی, وہ بندہ خوش ہے جی, اس کی ٹرانزیکشن ہو گئی, اس کے پیسے کھڑے ہو گئے. یہ 3 طرح کے بیسک کام ہے ای بے کے اوپر. یہ کوئی بھی پلیٹ فارم ہے, بنیادی کام یہی 3 ہے. باقی جتنے بھی کام ہیں نا ان سے ریلیٹڈ ہیں, سروسز ان سے ریلیٹڈ ہیں, ٹربل شوٹنگ, مسئلے مسائل سارے انہیں سے ریلیٹڈ ہیں جو ہم سکھاتے ہیں. بنیادی یہی 3 کام ہیں جو ایک وی اے کرتا ہے. آپ نے بھی یہ بنیادی 3 کام کرنے ہیں, پروڈکٹ ڈھونڈنی ہے, پھر اس کو ای بے پہ لگا دینا ہے, پھر وہ سیل ہو جائے گی, تو پھر اس کو آرڈر کو کس طرح سے کلائنٹ, یہ ان 3 چیزوں کے ارد گرد نا ہمارا پورا سیشن گھومے گا, پورے لیکچر گھومیں گے. ٹھیک ہے. اب یہ بندہ جو ہے نا وی اے ہے, یہ 3 طرح کے کام کرتا ہے, اور اس بیچارے کے پاس اتنا ٹائم نہیں ہے کہ وہ ان 3 کاموں سے نکل سکے. کیٹیگوریکلی ایمانداری سے کہہ رہا ہوں کہ وہ بیچارہ نہیں نکل پاتا ان 3 چیزوں سے. اور جس طرح ہمارے اسٹوڈنٹس ہیں جو پہلے کام کر رہے ہیں, اچھے اکاؤنٹس ہیں ان کے پاس, وہ ان کا ایک مسئلہ یہ بھی ہے, ان کو یہ سمجھ نہیں آ رہی نا, بہت سے آپ کے مسائل ایسے ہوتے ہیں, جو مسائل ایسے ہوتے ہیں آپ کو لگ رہا ہوتا ہے مسائل کا, لیکن آپ کے لاشعور کو پتہ نہیں ہوتا میرے ساتھ مسئلہ کیا ہے. تو ایک دن ایک بندہ آپ کو بتا دیتا ہے کہ آپ کے ساتھ یہ مسئلہ ہے, تو آپ کو ایک نا جھماکا سا ہوتا ہے دماغ میں کہ یار مجھے پتہ ہی نہیں تھا کہ میرے ساتھ یہ مسئلہ ہے. تو ان کے ساتھ یہ بھی مسئلہ ہے, وہ وی اے بنے ہوئے ہیں اور وہ چاہتے یہ ہیں کہ ہمیں زیادہ ارننگ کیوں نہیں ہو رہی, اس لیے زیادہ ارننگ نہیں ہو رہی کہ آپ وی اے بنے ہوئے ہیں. اگزامپل دیتا ہوں, آپ 3 اکاؤنٹ چلا رہے ہیں کسی بندے کے, آپ کو 2 لاکھ روپے ہر مہینے بچتا ہے, آپ زور لگا لگا تھک جاتے ہو کہ یار میرے کیوں نہیں بن رہا 2 لاکھ روپے, اس سے زیادہ کیوں نہیں جا رہا. وہ اس لیے نہیں جا رہا, لیٹ سپوز آپ کا ٹارگیٹ ہے کہ میں نے 2 لاکھ سے اوپر جانا ہے, آپ 2 اور بندے لے لیں, کلائنٹس لے لیں, ایک بندہ بٹھا کے اس سے کام کروا لیں اپنے پاس. ٹھیک ہے, اس سے جب آپ کام کروائیں گے اوور آل ریونیو آپ کا انکریز ہوگا. دوسری بات یہ ہے کہ جو بندہ بزنس کرتا ہے اس کے لیے کوئی ایک کلائنٹ میٹر نہیں کرتا, اس کے لیے اپنی کوالٹی آف سروسز میٹر کر رہی ہوتی ہیں. اگر آپ کو لگتا ہے کہ ایک کلائنٹ کا اکاؤنٹ ہی انہیرنٹلی پیچھے سے بہت ڈیفیکٹس ہیں اس کے اوپر, وہ مسئلے کر رہا ہے آپ کے لیے, تو آپ اس کو چھوڑ دیں, کوئی اور لے لیں اکاؤنٹ. اکاؤنٹ روٹیشن ہونی چاہیے. اکاؤنٹ روٹیشن تبھی ہوتی ہے جب آپ بزنس مائنڈڈ ہوتے ہیں. وی اے کے لیے اتنا ٹائم بھی نہیں ہوتا اس کے پاس کہ وہ اور کلائنٹ ڈھونڈ سکے, کلائنٹ ڈھونڈنے کا بھی ٹائم نہیں ہے اس کے پاس. اب وہ کیا ہے بیچارہ, وہ کہتا ہے یار کلائنٹ ڈھونڈوں گا تو ادھر سے آرڈر پروسیس نہ کیے تو پچھلا میرا جو کلائنٹ ہے وہ کہے گا کہ بھائی وہ سختی کرے گا, وہ میرے کھاتے میں پیسے ڈال دے گا, یا میں نے پروڈکٹ ہنٹنگ نہ کی تو میرے اکاؤنٹ رک جائے گا, سیل سلو ہو جائے گی. تو وہ اسی چکر میں لگا رہتا ہے. آپ کو سب سے پہلے جب آپ سروسز دینا سٹارٹ کریں, وی اے بن جائیں, کوئی مسئلہ نہیں, سٹارٹ وی اے سے کرنا ہے. جب آپ کو لگے کہ آپ کو وی اے کا کام ہیکٹک لگ رہا ہے اور آپ کو لگ رہا ہے کہ یہ مسئلے مسائل بڑھ رہے ہیں, آپ اس کو بزنس میں کنورٹ کرنا سٹارٹ کر دیں. تو لمیٹڈ انکم ہوتی ہے جی وی اے کی. ایک وی اے کبھی بھی آپ کو نا اس حساب سے نظر نہیں آئے گا بندہ کہ یار یہ بندہ اس کے پاس نا پیسہ ہے. ٹھیک ہے نا. تو میں ذاتی طور پہ میں آپ کو بتا دوں کہ میں افورڈ کرنے کے لیے اللہ کا شکر ہے میں سارا کچھ افورڈ کر سکتا ہوں. ٹھیک ہے نا. میں نے ابھی ایک نئی گاڑی لی ہے, میں اس سے بہت بڑی گاڑی لے سکتا تھا, کوئی ایشو نہیں تھا میرے لیے, میرے پاس ہے اتنی, بلکہ میں لینا بھی چاہتا تھا, مجھے کچھ لوگوں نے روک دیا کہ نہیں اتنی بڑی نہیں لینی. تو آپ یقین رکھیں جو وی اے کا ایک ٹائم ڈیوریشن ہے نا, اس کے اندر میں موٹر سائیکل بھی نہیں لے سکتا تھا, وہ گھر کے خرچے پورے ہوتے تھے. وہ اگر وی اے کا ڈیوریشن 9 مہینے ہے نا, تو بزنس مین کا جو ڈیوریشن 3 سے 4 مہینے کا ہے, اس نے مجھے موٹر سائیکل سے اس لیول پہ لے آیا کہ میں کوئی بھی گاڑی جس کا آپ نام لیں میں افورڈ کرتا تھا, میں نے نہیں لی. اس کی وجہ کیا ہے کہ اس کو بزنس میں کنورٹ کیا ہے. تو بزنس میں آپ کا اسکوپ آف انکم بڑھ جاتا ہے. وہ کیسے بڑھتا ہے وہ بھی میں آپ کو بتاتا ہوں. ٹھیک ہے نا. روزی روٹی
اس کا جو الٹیمیٹ اونر ہے نا وہ اللہ کی ذات ہے. روزی روٹی نہ میں آپ کو دے سکتا ہوں، نہ میرا لیکچر دے سکتا ہے، نہ میری ٹریننگ دے سکتی ہے. اتنا ہمارا ایمان ہے کہ وہ دیتا اللہ پاک کی ذات ہے. ہر انسان کرتا ہے ایفرٹ. اور سکھانے میں اگر کوئی بندہ کنجوسی کرے گا، کسی کو ٹریننگ دینے میں کنجوسی کرے گا کہ یار یہ میری جگہ آ جائے گا یا یار میری طرح ارننگ کرنے لگ جائے گا، تو وہ منافق بندہ بھی ہے اور اس کا اللہ پہ ایمان بھی نہیں ہے. ٹھیک ہے نا. تو سکھانے کی حد تک نا میں آپ کو اس لیول تک لے کے جاؤں گا کہ آپ کو ایک دفعہ روز روشن کی طرح کلیئر کر دوں گا کہ بھئی انکم اس طرح سے آتی ہے. آگے آپ کا نصیب ہے. آپ اپنی ذات کے اندر نا اس بات کو محسوس کر لیں گے کہ یار اس بندے نے ہمیں سکھایا بہت کچھ ہے. اب اگر نہیں کر پاتے تو ہم خود سست ہیں، ہمارے اندر قابلیت نہیں ہے، یا کیا ہے ہمارے اندر کون سی نحوست ہے کہ ہم یہ کام نہیں کر پاتے. وہ میں نے آپ کو سارا بتانا ہے. اچھا جی، وہ میں آپ کو آگے گائیڈ کر رہا ہوں کہ کیا چیز ہے. اب جو بزنس مین ہے نا جی، میں نے ورچوئل اسسٹنٹ کو بتا دیا آپ کو. اس بیچارے نے کچھ کوئی کام کرنے کا، اس کو میں نے آپ کو بتایا کہ وہ موٹر سائیکل بھی نہیں لے سکتا کیونکہ وہ الجھ گیا نا. 3 اکاؤنٹس ہیں، 4 اکاؤنٹس ہیں، ان کو چھوڑ بھی نہیں سکتا. چھوڑتا ہے تو بھی مرتا ہے. ٹھیک ہے. اور اگر ان کو قابو کر کے رکھتا ہے تو پھر وہ اس لیول پہ نہیں پہنچتا جو لیول وہ سوچ کے آیا تھا ای کامرس میں. اب جو بزنس مین ہے نا جی، اس کو یہ والے 3 سٹیپس کا پتہ ہے. وہ پروڈکٹس بھی ڈیفائن کر لیتا ہے، پروڈکٹس کو پریزنٹ بھی کر لیتا ہے، آرڈرز بھی فلفل کر لیتا ہے، اور اس میں اچھا خاصا ایکسپرٹ ہے. اچھا خاصا ایکسپرٹ ہے، عام بندہ نہیں. یہ نہیں ہے کہ آپ کہیں کہ ڈائریکٹ بزنس سٹارٹ کر دینا، بھائی کچھ بھی نہیں حاصل ہونا. آپ کو چونا لگا جائیں گے، جتنے بھی بندے آپ رکھیں گے نا چونا لگا کے بھاگ جائیں گے. آپ کو پتہ بھی نہیں چلے گا. تو سب سے پہلی چیز یہ ہے کہ ایز اے بزنس مین آپ کو یہ 3 چیزیں پتہ ہونی چاہیے. پروڈکٹس ڈیفائن کرنا آپ کو آتا ہو، پروڈکٹ پریزنٹ کرنا آتا ہو، اور جتنے بھی کسٹمرز کے آرڈر ہیں وہ سارے فلفل کرنا آتے ہوں. پلس ان 3 چیزوں کے ساتھ جو چھوٹے چھوٹے مسائل جڑے ہیں جو ہم آپ کو ٹریننگ دیں گے وہ بھی آپ کو فلفل کرنے آتے ہوں. اس کے بعد اس کے ساتھ ساتھ آپ کو اور کیا آتا ہو، اس کے ساتھ ساتھ آپ کو اکاؤنٹ کریشن سروسز کمپلیٹلی پتہ ہو کہ اکاؤنٹ کریشن سروسز کیا ہیں. صرف ای بے نہیں، ای بے، امیزون، والمارٹ، ایٹسی، ٹک ٹاک، یہ سارے بنانے آتے ہو. وائز کا اکاؤنٹ کیسے بنتا ہے، کرنسی کو مینیج کرنا آتا ہو. اس کے ساتھ ساتھ آپ کو امیزون کے اکاؤنٹس کریٹ کرنے، جو آپ کے سورسنگ ہے. علی ایکسپریس کا آپ کو پتہ ہو، امیزون کا پتہ ہو، علی ایکسپریس کی شپنگ پالیسیز کا پتہ ہو، امیزون کی پوری نیچر کا پتہ ہو کہ امیزون سے سورس کروں گا تو کون کون سے چیلنجز میں نے فیس کرنے ہیں. تو یہ ساری چیزیں نا آپ کو جو پیچھے وی اے نے کام کیے تھے، جب وہ آپ سارے کام کریں گے نا تو آپ کو آ جانی. اس کے بعد اکاؤنٹ کریشن بھی آپ کو آنی چاہیے. اس کے بعد آپ کا سروس ڈپارٹمنٹ آپ کے پاس ایک بہترین قسم کا سروس ڈپارٹمنٹ ہونا چاہیے. اب سروس ڈپارٹمنٹ کیا کرتا ہے؟ سروس ڈپارٹمنٹ کی ایگزامپل تو میرے پاس ایک کلائنٹ آیا آسٹریلیا سے. اس نے کہا سر یہ آسٹریلیا کا اکاؤنٹ ہے، یہ چلائیں آپ. ٹھیک ہے نا. اچھی خاصی اس نے پرسنٹیج ڈیسائڈ کی. میں نے ایک اسٹوڈنٹ کو بتایا کہ بھائی اس اکاؤنٹ ہے وہ چلائیں آپ. اس نے چلا دیا. تو میرا سروس ڈپارٹمنٹ بیٹھا تھا. میں نے اس کو کہا بھائی آپ نا اپنا پروفٹ تھوڑا سا انکریز کریں، آپ ایڈس پہ بھی آ جائیں، آپ ٹک ٹاک پہ بھی آ جائیں. اس نے کہا جی ویل اینڈ گڈ، میں تو چاہتا یہی ہوں. سروس ڈپارٹمنٹ بیٹھا تھا. میں نے کہا جی اتنے پیسے بنتے ہیں، آپ پے کر دیں، آپ کو ود ان 1 ویک جو ہے نا یہ دونوں ایڈ سے اور ٹک ٹاک کے اکاؤنٹس مل جانے ہیں. تو اس نے جی وہ ہمیں پیسے پرووائڈ کر دیے. جیسے ہی پیسے آئے سروس ڈپارٹمنٹ اپنا کام کیا، اس نے اپنے اکاؤنٹ کریٹ کر کے دے دی اس بندے کو. تو سروس ڈپارٹمنٹ جب آپ کے ساتھ جڑا ہوتا ہے تو سروس ڈپارٹمنٹ کیا کر رہا ہوتا ہے؟ سروسز اپنی ڈھونڈ رہا ہوتا ہے. کلائنٹ سے آپ کے جو کسٹمر سروس سیکنگ لوگ ہیں جو آپ سے سروسز لینا چاہ رہے ہیں وہ ڈھونڈ رہا ہوتا ہے. اس بیچارے کو بھی پتہ نہیں ہوتا کہ میں نے کیا کرنا ہے. آپ کو پتہ ہو جاتا ہے کہ یار اس کو میں نے کیسے ڈیل کرنا ہے. اس کو ایک چیز کا پتہ نہیں ہے، میں اس کو انفارمیشن دوں اور اپنی سروس خود پروڈیوس کروا لوں. تو آپ کیا کرتے ہو؟ ایک میں ایگزامپل دیا ہے. آپ کا سروس ڈپارٹمنٹ ہونا چاہیے جس میں اکاؤنٹ کریشن ہونی چاہیے. آگے میں بتا رہا ہوں کہ سروس ڈپارٹمنٹ کیا کیا کام کرتا ہے، وہ میں آپ کو بتاتا ہوں. اس کے بعد جو ہے نا جی وہ سیلف سورسنگ بھی کرتا ہے اور ویئر ہاؤسنگ. بزنس مین جو ہوتا ہے اس کی سیلف سورسنگ بھی ہوتی ہے. سیلف سورسنگ یہ ہے کہ بزنس مین جو ہوتا ہے نا جب وہ ای بے سے اچھا خاصا پیسہ نکالتا ہے تو پھر وہ کیا کرتا ہے؟ اس بندے کا ایکسپیرینس ہوتا ہے، اس کو پتہ ہوتا ہے کہ بھئی یہ پروڈکٹ ای بے پہ سیل ہونی ہے، اس کو کوئی نہیں روک سکتا. وہ کیا کرتا ہے؟ وہ 100 یونٹس خود منگوا کے رکھ لیتا ہے ویئر ہاؤس پہ اور وہاں سے سیل کرنا سٹارٹ کر دیتا ہے. اسے ڈبل پیسے مل جاتے ہیں. کلائنٹ سے بھی کما رہا ہے، ادھر سے اپنی پروڈکٹس بھی بیچ رہا ہے. وہی پروڈکٹس کلائنٹس کو بیچ رہا ہے. کلائنٹ سے کہہ رہا ہے جی میں نے اپنا میرا ویئر ہاؤس ہے اس پہ رکھی ہوئی ہے اور کلائنٹس کو وہ پروفٹ پہ وہ کروا رہا ہے. کلائنٹس بھی خوش ہیں، وہ کہتے ہیں ٹھیک ہے بھائی ہماری اسٹاک پروڈکٹس ہیں، اکاؤنٹ بھی میچور ہو رہے ہیں ہمارے. تو آپ کا سروس ڈپارٹمنٹ جو ہے وہ ایگزسٹ کرتا ہو. سیلف سورسنگ اور ویئر ہاؤسنگ میں نے آپ کو بتا دیا. آپ سیلف سورسنگ ایک بزنس مین جو ہوتا ہے پھر وہ سیلف سورسنگ بھی کرواتا ہے، خود بھی سورسنگ کرتا ہے، ویئر ہاؤسنگ کی سروسز بھی دیتا ہے. اور میں آپ سب کو بتا دوں جو یوٹیوب پہ بھی دیکھ رہے ہیں، ہم یو کے، یو ایس اے، آسٹریلیا اور کینیڈا 4 کنٹریز کے اندر جو ہے نا ہم ویئر ہاؤسنگ بھی کرتے ہیں، ویئر ہاؤسنگ کا کام بھی کرتے ہیں، 3PL ساری سروسز پرووائڈ کرتے ہیں. اگر کسی کو ریکوائرڈ ہو ہماری سروسز وہ لے سکتے ہیں. اس کے بعد جو بزنس مین ہوتا ہے نا وہ پوٹینشیل انویسٹر جو ہیں ان کو بھی قابو کر لیتا ہے. اب مثال کے طور پہ نا
میں ہوں مثال کے طور پہ، میں لیٹس سپوز 500 آرڈرز مجھے ڈیلی کی ای بے سے ملتے ہیں، تو 500 آرڈرز مینس اے لاٹ آف آرڈرز، بہت زیادہ آرڈرز، اے لاٹ آف بزنس. تو میں اگر 500 چیزیں ایک دن میں بیچ سکتا ہوں نا، تو میں ان 500 چیزوں کو کہیں سے سورس کر کے کم مارجن پہ بھی سیل کر سکتا ہوں. اس کے لیے مجھے انویسٹمنٹ چاہیے. ٹھیک ہے، تو بلک ڈسکاؤنٹس کے لیے، زیادہ فائدہ لینے کے لیے میں انویسٹرز کو بھی انگیج کر سکتا ہوں کہ بھئی آپ پیسہ لگائیں، پروڈکٹ یہ والی ہے، سیل ہوگی. کوئی بندہ کہتا ہے ٹھیک ہے جی میں 10 لاکھ روپے انویسٹ کر رہا ہوں، آپ انویسٹ کریں، اس کے پیسے ڈال دیں، پروڈکٹ لے کے. آپ کے پاس ڈپارٹ تو ہے، آپ نے بندے رکھے ہوئے ہیں سیلری پہ، بندے جو ہیں اس کی پروڈکٹ آئے گی، پروڈکٹ سیل ہوگی، آپ 30 to 40% آپ کو پروفٹ جاتا ہے، باقی 60% آپ اپنے انویسٹر کو دے دیتے ہو. تو ایک بزنس مین جو ہے اس طریقے سے بھی کام کرتا ہے. ٹھیک ہے، تو کنورٹ کرنا ہے آپ نے بزنس میں. وی اے کے طور پہ آئیں، وی اے کی ساری کوالٹیز آپ کے اندر ہونی چاہیے. آپ کو وی اے جتنے کام کرتا ہے ان سب میں آپ ایکسپرٹ ہو. پھر آپ نے کیا کرنا ہے، بزنس میں کنورٹ کرنا ہے، اور بزنس میں یہ ساری چیزیں کرنی ہیں آپ نے. یہ تو میں نے آپ کو بتایا ہے، ایک موٹی ایگزامپل دی ہے. اب میں ان کو ان ڈیٹیل ڈیپتھ کے اندر جو ہے نا ڈسکس کروں گا کہ آپ ایز اے بزنس مین جب آپ اس کام میں گھس جائیں گے تو پھر آپ نے کرنا کیا ہے. میں آپ کو ان ڈیٹیل اس کے بارے میں گائیڈ کرتا ہوں. تو سب سے جو ہے نا ہائی ریٹڈ سروسز ریلیٹڈ ٹو ای بے، ای بے سے ریلیٹڈ جتنی بھی ہائی ریٹڈ سروسز ہیں وہ میں آپ کو بتانے لگا ہوں کہ آپ جب بزنس سٹارٹ کریں گے نا، ایز اے وی اے آپ یہ سروسز نہیں دے سکتے. میں آپ کو بتا رہا ہوں، واللہ عالم کوئی 100 میں سے 2 سے 3 بندے دے بھی دیں تو میں یہ نہیں کہہ سکتا، ایکسیپشنز ہوتی ہیں، لیکن میجورٹی آف پیپل جو ہے نا ایز اے وی اے اس طرح کی سروسز ان کے پاس ٹائم ہی نہیں ہوتا. تو یہ جی ہائی ریٹڈ سروسز ہیں. ہائی مطلب میں اپنی ذات کا بتا رہا ہوں کہ میں نے ان سے بہت زیادہ کمایا ہے. ٹھیک ہے، سب سے پہلی چیز ہے آپ کو افیلیٹ کمیشنز. افیلیٹ چینلز آپ کے ہائی الرٹ پہ ہونے چاہیے. آپ کو پتہ ہو کہ بھائی ڈیلی مجھے کہیں نہ کہیں سے کمیشن ملنا ہے. اب اس کی ایگزامپل آگے پوری ایگزامپل دوں گا، پوری مطلب آپ کو بتاؤں گا کہ یہ کیا ہے. اس کے بعد ہے اکاؤنٹ کریشن. آپ کو آن پلیٹ فارم آف پلیٹ فارم اکاؤنٹ کریشن کا پتہ ہو کہ میں نے اکاؤنٹ کیسے کریٹ کرنے ہیں. ٹربل شوٹ مینجمنٹ ہے جی، ٹربل شوٹ مینجمنٹ آپ کو آتی ہو. اور اس کے بعد آپریٹنگ سروسز، پروڈکٹس اینڈ آرڈرز. آپریٹنگ سروسز بھی آپ کو آتی ہوں. اب میں یہ 4 اپنے مائنڈ میں رکھیں، ان کا آپ کو ایک ایک کر کے اوور ویو دیتا ہوں. جب آپ ای بے پہ آئیں گے نا جی، وی اے والی سروسز سائڈ پہ رکھ دیں. آپ کلائنٹ بھی آپ کے پاس آ گئے جی، اب آپ 4 سے 5 اکاؤنٹ چلا رہے ہیں، 1-2 بندے بھی آپ نے ہائر کیے ہوئے ہیں جو آپ کے ساتھ بیٹھ کے کام کر رہے ہیں. آپ ڈیلی بیسس پہ پروڈکٹ ڈھونڈتے ہیں، لگا دیتے ہیں ای بے پہ، سیلز آ رہی ہیں، آرڈرز آ رہے ہیں، آرڈر فلفل کر رہے ہیں، آپ کو وہاں سے پروفٹ بن رہا ہے، ڈیلی بیسس پہ پروفٹ آ رہا ہے، منتھ اینڈ پہ آپ اس کو کلوز کرتے ہیں اور کلائنٹ آپ کو اتنے پیسے پے کر دیتا ہے. یہ اس کو کہتے ہیں آپریشنل ورک. آپ کی ای بے کا آپریشن چل رہے ہیں. اب اس کے ساتھ آپ کا سائڈ ہے سروس بزنس. تو آپ ساتھ ساتھ بزنس مین ہے نا، آپ کے لڑکے آپ کے اکاؤنٹس مینیج کر رہے ہیں. اب آپ کیا کر رہے ہیں ساتھ میں پیرالل میں، آپ اپنی یہ والی چیزیں پوری کر رہے ہیں. اب سب سے پہلے افیلیٹ کمیشن میں آ جائیں. افیلیٹ کمیشن کیا ہوتا ہے؟ افیلیٹ کمیشن یہ ہوتا ہے کہ ایک پارٹی ہے، ایک سافٹ ویئر ہے. ٹھیک ہے، وہ سافٹ ویئر آپ سے یہ کہتا ہے کہ بھائی اگر آپ، میں ایک سیکنڈ چیک کر لوں، کوئی اسٹوڈنٹس کی اسٹوڈنٹ کی یہاں پہ کال ہے. اچھا جی، تو وہ سافٹ ویئر آپ سے یہ کہتا ہے کہ بھائی اگر آپ میری پروڈکٹ کو کسی اور بندے کو ریکمینڈ کرو گے اور وہ بندہ میری پروڈکٹ بائی کر لے گا تو ہم اس پروڈکٹ کا لیٹس سپوز 10% آپ کو پے کر دیں گے. اس کو کہتے ہیں افیلیٹ کمیشن. میرے پاس لیٹس سپوز یہ پین ہے، ٹھیک ہے نا، پین میں کہتا ہوں علی شیر کو، علی شیر یہ پین ہے، یہ 5 روپے کا ہے. ٹھیک ہے نا، اگر آپ اس پین کو سیل کرو گے کسی اور بندے کے پاس تو میں اس پہ آپ کو 2 روپے کمیشن دوں گا. تو یہ کیا کرتا ہے، علی شیر حمزہ کو یہ پروڈکٹ دے دیتا ہے کہ جناب حمزہ آپ یہ پروڈکٹ جو ہے نا بائی کر لیں، بہت ہی اچھی پروڈکٹ ہے. یہ ایک لنک سینڈ کرتا ہے حمزہ کو، حمزہ اس لنک پہ کلک کرتا ہے اور اس پروڈکٹ کو آرڈر کر دیتا ہے. تو جیسے ہی حمزہ آرڈر کرے گا اور حمزہ کے بینک سے پیسے کٹیں گے تو آٹومیٹکلی علی شیر کے پاس میرے یہ والے پیسے پہنچ جائیں گے. اس کو کہتے ہیں افیلیٹ کمیشن. تو افیلیٹ کمیشن ون آف دا بیسٹ سورس آف انکم آن ای کامرس پلیٹ فارمز. ای کامرس پلیٹ فارمز کے ساتھ جب آپ اٹیچ ہو جائیں گے تو افیلیٹ کمیشن کو کبھی بھی آپ نے اگنور نہیں کرنا. ایفرٹ پٹ کریں، آپ اس میں ایکسپرٹ ہوتے جائیں گے. آہستہ آہستہ آپ اتنے ایکسپرٹ ہو جائیں گے کہ آپ ڈیلی بیسس پہ بہت زیادہ کمانے لگ جائیں گے. اور آپ جب 15 دن کے بعد یہ اپنے پلیٹ فارم اوپن کریں گے نا، $100-150 پڑا ہوتا ہے بیچ میں، آپ پھر بھول جاتے ہیں اپنے ای بے والے کلائنٹس کو.
پھر آپ کہتے ہو کہ یار یہ تو بہت مزے کی چیز ہے، لیکن ای بے کے کلائنٹس، ای بے کا کام ہے تو یہ کام ہے، یہ بات مائنڈ یہ نہ ہو کہ آپ کہو کہ نہیں ای بے کا کام کرنا نہیں افیلیٹ، نہیں، اس میں آپ 2 مہینے بھی نہیں ٹکو گے. آپ کا ای بے کا کام بھی چل رہا ہے، وہ جو 3 سٹیپس بتائے ہیں، اور آپ پروڈکٹس بھی ڈھونڈتے ہیں، ان کو لگاتے بھی ہیں، ان سے آرڈرز بھی لیتے ہیں، ساتھ میں پیرالل میں کیا ہے یہ والے کام بھی کر رہے ہیں، تب آپ کا یہ کام زندہ رہے گا. اس کی ایگزامپل کیا ہے؟ ٹریکنگ سافٹ ویئر. اب ایک ٹریکنگ سافٹ ویئر ہے، ٹریکنگ پرووائڈ کرتا ہے، وہ آپ سے کہتا ہے کہ بھائی میرے ٹریکنگ سافٹ ویئر آپ نے بائی کرنے ہیں، بائی کروانے لوگوں سے میں آپ کو کمیشن دوں گا. اب کلائنٹ آپ کے پاس روز کے آتے ہیں، ان کا ٹریکر باٹ یا ٹریکنگ سافٹ ویئر آپ کو بائی کرنا پڑتا ہے، تو آپ اپنے لنک سے بائی کروائیں اس سے. جب اپنے لنک سے بائی کروائیں گے تو آٹومیٹکلی آپ کو کمیشن مل جائے گا. آپ بس تو ملٹیپل کلائنٹس آتے ہیں، آپ بزنس کر رہے ہیں، 1 2 3 4 پتہ نہیں کتنے کلائنٹس آتے ہیں، سب کے بائی کروائیں تو $20 آپ کو پروفٹ دیتا ہے ایک سبسکرپشن کا، تو آپ 10 سے 15 سبسکرپشن بھی کروا سکتے ہیں. آپ ٹریکنگ کے اوپر کسی بندے کو سمجھ نہیں آ رہی نا اس چیز کی کہ یار ٹریکنگ والا مسئلہ کیا ہے، آپ اسے کہ میں فری میں سمجھاتا ہوں، فری میں سمجھیں گے اپنے لنک سے، اسے کہیں کہ بھائی میرے لنک سے بائی کر لیں، یہاں سے بھی آپ کو پیسے بچ جائیں گے. جتنا دن آپ کھپتے ہیں نا کلائنٹس کے اندر، یہ جو نئے اسٹوڈنٹس ہیں، اتنا دن اگر آپ ان چیزوں میں کھپے نا تو آپ کو یہ اچھا خاصا پروفٹ بن جاتا ہے آپ کا. یہ میں ایگزامپل دے رہا ہوں ٹریکنگ سافٹ ویئر کی. یہ ایک ایگزامپل ہے افیلیٹ کمیشن کی. افیلیٹ کمیشن دیتے ہیں، آپ نے ارن کرنے ہیں. آٹومیشن ٹولز، آٹو ڈی ایس دیتا ہے، یہ سارے جو سافٹ ویئر ہیں جو آپ کو ای بے کے اکاؤنٹ چلانے میں مدد کرتے ہیں، جن کو میں آپ کو سکھاؤں گا کہ کیسے یوز کرنے ہیں. پریشان نہیں ہونا، یہ ساری چیزیں یہاں پہ اسی کورس میں آپ کو ملیں گی. تو جب آپ ان کی سروسز دیتے ہیں تو ظاہری بات ہے کلائنٹس تو آپ کے پاس آنے ہیں، تو ان کو اپنے لنک سے بائی کروائیں نا. آپ جب آپ اپنے لنک سے بائی کروائیں گے، کمیشن کس کے پاس گرے گا؟ آپ کے پاس. آپ کی انکم انکریز ہوگی. جب آپ بزنس کریں گے تو ملٹیپل اکاؤنٹس آئیں گے آپ کے پاس، ملٹیپل اکاؤنٹس آئیں گے تو ملٹیپل کمیشن آئیں گے آپ کے پاس. اور اس کے بعد اگر آپ کی یوٹیوب اپیئرنس ہے پھر تو آپ ہیرو ہیں. یوٹیوب اپیئرنس میں کیا ہوتا ہے؟ ایک لنک ہی اٹیچ کرنا پڑتا ہے ویڈیو کے نیچے، اور اس میں پتہ نہیں کتنے لوگ ڈیلی بیسس پہ اس کو سبسکرائب کر رہے ہوتے ہیں، آپ کو کمیشن مل رہا ہوتا ہے. میرا یوٹیوب میں مطلب لنکس ساری مطلب کرتے ہیں، یہ ایک بزنس ہے، ہم بھی لنک پرووائڈ کرتے ہیں، اس پہ پتہ نہیں کتنے لوگ سبسکرائب کرتے ہیں. تو مجھے کوئی نہ کوئی ڈیلی $20-25 ایک سے 20-25 دوسرے سے ایسے اکاؤنٹس میں آپ کے فال کرتا رہتا ہے. پلیٹ فارمز بھی دیتے ہیں جی. امیزون کا الگ افیلیٹ پروگرام ہے. امیزون کہتے ہیں میری پروڈکٹ سیل کروائیں آپ کو کمیشن ملے گا. اس کے اوپر تو میں 2 گھنٹے کا لیکچر دے سکتا ہوں کہ امیزون افیلیٹ پروگرام کیسے کرنا چاہیے، ای بے کا افیلیٹ پروگرام، وال مارٹ کا کیسے کرنا چاہیے. اس پہ بھی آپ کر سکتے ہیں، اس پہ بھی اچھی خاصی آپ کو انکم ملتی ہے. اور پروڈکٹس تو آپ ڈیلی بیسس پہ سیل کر رہے ہیں، آپ کو آرڈرز آ رہے ہیں اور امیزون سے آرڈر فلفل کر رہے ہیں، تو آپ امیزون پہ اپنا افیلیٹ لنک بنائیں، اس سے بائی کر لیں، اس سے آپ کو کیا ہونا ہے؟ کمیشن مل جانا ہے. اور اگر آپ ایز اے بزنس مین اس کو فل فلیج طریقے سے مینیج کریں گے نا امیزون کے افیلیٹ پروگرام کو، تو پھر آپ کے نا ملٹیپل لنکس، آپ کے جو امپلائیز بیٹھے ہوں گے وہ ملٹیپل لنکس اکٹھے کر کے ایک شیٹ کے اندر ہزاروں لنکس اکٹھے کر رہے ہوں گے، افیلیٹ لنک. اور آپ اپنی آرڈر پروسیسنگ ٹیم کو کہو گے کہ بھئی یہ شیٹ ہے، اسی سے ہی آپ نے آرڈر پروسیس کرنا ہے، اور جب بھی آرڈر پروسیس کرے گا آپ کو کمیشن ملنا ہے. اور آپ کا ایک افیلیٹ پروگرام نہیں ہے، ہنڈریڈز آف افیلیٹ پروگرام ہے. بہنوں کا، بھائیوں کا، ٹیم ممبرز کا، سب کو آپ نے سبسکرائب کیا ہوا ہے. ریڑھی والے کا، چپڑاسی کا، سب کے آپ نے اکاؤنٹس بنائے ہوئے ہیں کہ آپ ایک سائیکل کے اندر ساری پروڈکٹس کو اپنے اکاؤنٹ سے افیلیٹ کمیشن لوگے، پھر اس کو سائن آؤٹ کر کے کسی اور کے کرو سے. یہ اس طرح کی ٹیکنیکس ہم لوگ کرتے ہیں. تو پھر آپ کو کیا ہوگا؟ ملٹیپل افیلیٹ کمیشنز امیزون کے ملیں گے. اسی طرح ای بے کے بھی کمیشن ہیں. ای بے کی بھی کہتا ہے جب آپ ٹک ٹاک پہ کام کرتے ہیں تو ٹک ٹاک پہ جب ای بے سے سورس کرتے ہیں تو آپ افیلیٹ کمیشن، آپ ان کا افیلیٹ پارٹنر بن جائیں اور لنکس وہی دیں جو افیلیٹ پارٹنر کے، وہاں سے ارننگ کریں. پریشان نہیں ہونا، یہ سمجھاؤں گا، ٹھیک ہے نا. آپ کو میں انڈیویجول بھی بتا دوں گا کہ یہ کام کیسے ہوتا ہے. تو یہاں سے آپ کو یہ بہت بڑے سورس آف انکم ہے. یقین رکھیں، یہ جو گاڑی لینے کا سپنا آپ کا پورا ہوتا ہے نا، یہ جب یہ کام کرتے ہیں نا، ملٹیپل چینل سے آپ کو انکم آتی ہے تو تب کرتے ہیں. خالی ای بے آپ کو نہیں دیتا، آپ کو یہ کام ساتھ میں پیرالل میں کرنے ہیں. اچھا جی، اس کے بعد ہے جی پلیٹ فارمز ہیں، میں نے آپ کو بتا دیا. آئی پی مینجمنٹ ہے جی. آپ ایک پراکسی سیلر کی ویب سائٹ سے پراکسی بائی کرتے ہیں، کمیشن دیتا ہے وہ، یہ بھی کمیشن دیتے ہیں، اس سے بھی اچھا خاصا کمیشن بنتا ہے. پروڈکٹ سپلائر آپ کو کمیشن دیتے ہیں. جائیں جی، یہ بڑی مزے کی بات ہے. اچھا، آپ لوگوں میں سے نا آج کل میجورٹی آف پاکستانی جو ڈراپ شپنگ کرتے ہیں ان کو امیزون سے بات کرنے کا طریقہ بھی نہیں آتا، یہ امیزون کے سپلائر سے بات کرنے کا طریقہ بھی نہیں آتا. آپ ان سے کمیشن لے سکتے ہیں، واچرز لے سکتے ہیں، آپ کو گفٹ واچر دیتے ہیں، وہ آپ کو کوپنز دیتے ہیں، آپ ان سے اپنی بائنگ کر لیں، کوپنز اکٹھے کریں، واچرز اکٹھے کریں، اپنے لیے کوئی پروڈکٹ منگوا لیں، کوئی گھڑی منگوا لیں، یا وہ کوپنز آپ کو اپنے کسی اور پرسنل اکاؤنٹ
کے لیے ڈراپ شپنگ کر رہے ہیں اس کے لیے پروڈکٹ بائی کر لیں, وہ آپ کو فری میں آپ کی انکم ہے. تو پروڈکٹ کے اور بھی سپلائر جو ہول سیلنگ کر رہے ہوتے ہیں ان سے بھی آپ کمیشن لیتے ہیں, یا پھر کوئی ویئر ہاؤس والا آپ سے کہتا ہے کہ میری پروڈکٹ سیل کروا دو یار میں کمیشن دوں گا, اس سے بھی یہ آپ کا بن جائے گا. ویئر ہاؤسنگ پارٹیز اس طرح ہو گئی, ویئر ہاؤسنگ پارٹیز آپ کو اچھا خاصا جو ہے نا ای بے کے اپنے بھی ہیں, لیکن زیادہ تر ہم جو ہے نا پرائیویٹ جو ویئر ہاؤسنگ ہے ان سے سورسنگ کرواتے ہیں. تو جب آپ ویئر ہاؤس والے آپ کو کہتے ہیں کہ یار 3PL سروسز ہمیں کلائنٹ دو, آپ کو پرسنٹیج دیں گے. بھائی یہ بزنس ہے, اس میں ہر جگہ پہ آپ نے پرسنٹیج ڈیسائیڈ کرنی ہے. ہاں کوئی مسئلہ نہیں ہے. تو ویئر ہاؤسنگ پہ بھی آپ کمیشن لیتے ہیں. اچھا جی, یہ میں نے ڈسکس کیا آپ کے ساتھ پہلا جو ہے نا ریلیٹڈ سروس کا پہلا سیکشن افیلیٹ کمیشن. سیکنڈ اکاؤنٹ کریشن. آپ ای بے کے اکاؤنٹس بنا کے دو لوگوں, ہم 15,000 روپے پاکستانی اکاؤنٹ کے لیتے ہیں, 25,000 روپے فورن اکاؤنٹ کے لیتے ہیں. ٹھیک ہے, آپ کو بھی آنی چاہیے یہ سروسز, دیں آپ. اور جب آپ بزنس کسی کو سیٹ کر کے دیتے ہیں نا تو وہ آپ سے 30 40 اکاؤنٹ کٹھے بنواتے ہیں. آپ بھی اسے اچھا خاصا ڈسکاؤنٹ کر دیتے ہو, لیکن آپ کا اچھی خاصی انکم جنریٹ ہو جاتی ہے ایک ہی مہینے میں. امیزون کے بائر اکاؤنٹ بہت ہاٹ سیلنگ ہے. اکاؤنٹ سسپینشن اتنی زیادہ ہے, بعض لوگ ایسے لوگ جن کے نا اکاؤنٹ کے اوپر $10,000 یا پاؤنڈ کی سیل ہوتی ہے ہر مہینے میں, ان کے امیزون اکاؤنٹ سسپینڈ ہو جاتے ہیں, وہ آرڈر ہی پروسیس نہیں کر سکتے. وہ پھر ڈھونڈ رہے ہوتے ہیں کہ یار کوئی 300-400 پاؤنڈ میں بھی امیزون کا چلتا ہوا اکاؤنٹ دے دیں. آپ چلتے ہوئے اکاؤنٹ بنائیں, سیل کر دیں. یہاں سے بھی آپ کر سکتے ہیں. ٹک ٹاک ایڈ سے ادر اکاؤنٹ کریشن میں بھی آپ جو ہے نا اچھی خاصی ارننگ کر سکتے ہیں. LTD فارمیشن LLC بنائیں, اس سے بھی آپ ارننگ کر سکتے ہیں. وائز بنائیں, وائز بنا کے دیں, ارننگ ہوتی ہے اچھی خاصی ہوتی ہے, اسٹوڈنٹس کر بھی رہے ہیں. اور بینک اکاؤنٹ, فزیکل بینک اکاؤنٹ کسی کنٹری کا اگر کسی کوئی بنوانا چاہ رہا ہے, آپ کو اگر طریقہ آتا ہے آپ یہ سروسز بھی دے سکتے ہیں. یہ سارا کام بزنس میں ہوتا ہے. VA اکیلا یہ نہیں ہو, اکیلا آپ نہیں کر سکتے یہ کام. اکیلا اگر کرنا ہے VA کی وہ شروع والی سروسز اس سے کریں, آپ کو $1 سوا لاکھ روپے آ جانا ہے. اور جو فیمیل اسٹوڈنٹس ہیں جو چاہتی ہیں کہ بھئی ہم نے گھر بیٹھ کے کام کرنا ہے, بزنس تو بڑا مشکل ہے, ہم تو انٹریکشن ہی نہیں کر سکتی میل کے ساتھ, ہم تو مردوں کو دیکھ ہی نہیں سکتی, ہم تو گھر بیٹھنا ہے, 4 دیواری میں کام کرنا ہے. VA سروس از دا بیسٹ. VA سروسز کریں, کسی اور چیز میں نہ الجھیں. کلائنٹ لیں, پروڈکٹ ڈھونڈیں, پروڈکٹ لگائیں, آرڈرز لیں, سیل کریں, بس سمپلی ان سے. جو لڑکے ہیں یا وہ لڑکیاں جن کو لگتا ہے کہ ہم امپاورڈ ہیں, ہم بزنس میں کنورٹ کر سکتی ہیں, وہ پھر یہ پورا کریں. تو یہ جو کورس ہے نا میرا, یہ سارا ان چیزوں اوور آل ہے. ہمارا وہ کورس نہیں ہے کہ جو صرف ایک VA بناتا ہے. ہم VA پروڈیوس نہیں کرتے, بزنس مین پروڈیوس کریں گے انشاءاللہ. تو ٹربل شوٹ مینجمنٹ بھی سروسز آپ کے پاس ہونی چاہیے. ٹیم جب آپ کے پاس ہوتی ہے تو آپ ساری سروسز ٹیم سے کروا رہے ہوتے ہیں. اکاؤنٹ ریسٹرکشنز کے وعلیکم السلام جی وعلیکم السلام. اکاؤنٹ ریسٹرکشنز کے سارے سولوشن آپ کے پاس ہونے چاہیے. نیگیٹو فیڈ بیک ریموو کروانا آپ کو آتا ہو, ڈیفیکٹ ریموول آپ کو آتا ہو. ٹریکنگز ہیں ارجنٹ بیسس پہ جو ہے نا, ایمرجنسی سروسز جو ہیں اس میں ارجنٹ بیسس پہ کسی کو ٹریکنگ ریکوائرڈ ہے, ارجنٹ بیسس پہ کسی کے اوپر MC011 کوئی ڈیفیکٹ لگ گیا یا کوئی ریسٹرکشن آ گئی ہے, تو وہ سالو کرنے کا آپ کو سارے طریقے آتے ہوں. جب یہ سارا کام آپ سیکھیں گے نا تو سارے کام کے اندر یہ ساری چیزیں آتی ہیں. ٹھیک ہے جی. اس کے بعد آپریٹنگ سروسز. آپریٹنگ سروسز میں کیا آتا ہے؟ آپریٹنگ سروس میں یہ ہوتا ہے کہ بھائی آرڈر پروسیسنگ ہم کریں گے, جتنے بھی لوگوں کے آرڈرز آ رہے ہیں آپ لگاتے جا رہے ہیں, لوگوں کا ٹائم سیو ہو رہا ہے. لوگوں کے پاس Amazon پرائم نہیں ہے, آپ کے پاس ہے, آپ آرڈر پروسیس کر رہے ہیں. 3PL سروسز آپ اپنا ہی ویئر ہاؤس بنا لیں. جیسے کہ میں پارٹنرشپ کر کے, میں نے ٹاپ ٹیئر کنٹریز کے اندر پارٹنرشپ کر کے لوگوں کے ساتھ جڑ کے, اب چونکہ میرے پاس سیل ہے نا, ملٹیپل اکاؤنٹ سے بہت زیادہ سیلز آ رہی ہیں ان ساری کنٹریز میں, تو جب آپ اس قابل ہو جاتے ہیں کہ بہت زیادہ سیلز آ رہی ہیں, تو پھر آپ کہتے ہو کسی بندے کو وہاں پہ جو بیٹھا ہوا ہے کہ بھائی چل ویئر ہاؤس پہ اوپن کرو, سیلز میری, سیلز جانے میں جانوں, پروڈکٹس جانے میں جانوں, آپ نے A to Z سروسز دینی ہے. وہ بندہ کہتا ہے بالکل ٹھیک ہے, اور وہ بندہ کو پتہ ہوتا ہے کہ یہ بندہ جو ہے نا دھڑا دھڑ سیلز لے رہا ہے ای بے سے. آپ کے پاس بہت زیادہ اکاؤنٹس چل رہے ہیں نا, کلائنٹس کے اتنے زیادہ اکاؤنٹس ہیں, پورا بزنس ہے, تو پھر آپ کیا کرتے ہو 3PL سروسز شروع کر دیتے ہو. 3PL سروسز سے علیحدہ آپ کی انکم ہے, وہ آپ کی انکم سٹارٹ ہو جاتی ہے. اس کے بعد آربیٹراج جب آپ کرتے ہیں نا, ریٹیل آربیٹراج. ریٹیل آربیٹراج کو میں ڈیٹیل میں بتاؤں گا. ریٹیل آربیٹراج میں آپ سپلائر کو یہ کہتے ہو کہ بھائی پروڈکٹس میں سیل کرواؤں گا, اس میں اتنے سینٹس میرا کمیشن ہوگا, وہ آپ کو دیتا ہے. ہول سیلنگ میں بھی آپ کو کمیشن مل جاتا ہے. اس کے بعد IT کے پروڈکٹس ایگریمنٹ بھی بہت سارے ہوتے ہیں. IT پروڈکٹس ایگریمنٹ اس طرح ہوتا ہے کہ فار ایگزامپل میں ملتان کے اندر ایک ہی شاپ ہے جس سے میرے جتنے بھی اسٹوڈنٹس اور میں لیپ ٹاپ لیتے ہیں, ان سے ہمارا ایگریمنٹ ہے, ہماری سروسز فری کر کے دیں گے, اوور آل سروسز ہمیں فری کر کے دیں گے. ٹھیک ہے. یا کانٹریکٹ آپ کا اس طرح بھی ہو سکتا ہے کہ اتنے
جو ہے نا اگر ہم اتنے لیپ ٹاپس بائی کریں گے آپ سے اور مارکیٹ ریٹ پہ بائی کریں گے تو آپ جو ہے نا ہمیں اتنے % ڈسکاؤنٹ الاؤ کریں گے. یہ آئی ٹی ریلیٹڈ سروسز بھی ہوتی ہیں. تو اس کے بعد جو ہے سروس فلپنگ بھی آپ کرتے ہیں. سروس فلپنگ یہ ہوتا ہے کہ بھائی میں نے آپ کو ہائر کیا ہے, ٹھیک ہے نا, لیٹس میں آپ کو دیتا ہوں 30,000 روپیز, ٹھیک ہے, اور آپ کو آرڈر پروسیسنگ بہت اچھی آتی ہے, تو میں کسی اور کے ساتھ ایگریمنٹ کر کے کہ بھائی آپ کو سارے آرڈر جو ہے نا میں پروسیس کروا کے دوں گا. یا میں نے ای بے پہ کام کرتا ہوں, ایڈ سے کا بندہ میں نے ہائر کر لیا ہے, لیٹس سپوز مجھے ایڈ سے نہیں آتا اور میں کہتا ہوں یہ اکاؤنٹ آپ نے جو ہے نا ہینڈلنگ کرنی ہے, تو میں کیا کرتا ہوں دھڑا دھڑ ایڈ سی کے اکاؤنٹس لینا اسٹارٹ کرتا ہوں. مجھے خود کو نہیں پتا, میں اس بندے کو 30,000 پے کرتا ہوں اور اسے ملٹیپل جو ہے نا اکاؤنٹ رن کروا کے اس سے بھی میں اچھا خاصی انکم لے لیتا ہوں. تو اس کو سروس فلپنگ بھی آپ کر سکتے ہیں. تو یہ ایک بزنس ماڈل ہے ای بے. اب آپ نے ڈیفائن کرنا آپ کس طرف جائیں گے. اگر آپ کو لگتا ہے کہ یار یہ جو بزنس ماڈل ہے نا یہ مشکل ہے اور اس میں تو اچھی خاصی نا مینجمنٹ سکلز آنے چاہیے, تو آپ ایک دفعہ نا وی اے کی سروسز دیں, وی اے بنیں, وی اے کے کام کو اچھے سے سمجھیں, اچھے طریقے سے کریں. اس کے بعد آپ سوچیں کہ میں یہاں سے مجھے جمپ کرنا چاہیے, بزنس میں گھسنا چاہیے, یا اسی وی اے سروسز پہ رہ کے بس یہ کچھ لاکھ, 1.25 لاکھ, 1.5 لاکھ روپے کمانا چاہیے. وہاں آپ کو نا پتہ چل جائے گا. ایک جو انٹیلیجنٹ بندہ ہوتا ہے, ایک کمپیٹنس والا بندہ ہوتا ہے, وہ رکتا ہی نہیں ہے پھر وی اے پہ, وہ آگے موو کر جاتا ہے. تو آپ کو یہ جو میرا جو لیکچر ہے نا, یہ اگلے جتنے بھی لیکچرز ہیں آپ نے اپنے مائنڈ میں رکھنا ہے, اس کو بھولنا بالکل بھی نہیں ہے کہ کام کس طرح سے کرنا ہے. ہم نے کام بیسک کام ہے کیا, اور ایز اے وی اے اگر کام کریں گے تو ہمیں یہ کام کرنا پڑے گا, اس سے ارننگ کرنی پڑے گی. ایز اے بزنس مین کام کریں گے تو ہمیں یہ کام کرنے پڑیں گے, یہاں سے انکم جنریٹ کرنی پڑے گی. تو یہ ہے جی آپ کا آج کا جو ہے نا آپ کے آبجیکٹیوز ہیں, جو الٹیمیٹ ٹارگیٹس ہیں وہ یہ ہیں. تو انشاءاللہ تعالی یہ جو میں نے آپ کو 3 چیزیں بتائی ہیں, پروڈکٹ ڈھونڈنا, پروڈکٹ کو پریزنٹ کرنا اور پھر آرڈر لینا, یہ ہمارا اگلا ٹاپک ہے. اب ہم نے کل سے شروع کرنا ہے کہ پروڈکٹ ڈھونڈیں گے کیسے. اگر ہم ای بے کے اوپر سیل کرنا چاہتے ہیں اپنے لیے یا اپنے کسی کلائنٹ کے لیے, تو ایسی کون سی پروڈکٹ ہونی چاہیے جس کو ہم نے ڈھونڈنا ہے. سب سے پہلے وہ پروڈکٹ ڈھونڈنی ہے. جب ہم نے وہ پروڈکٹ ڈھونڈ لی, اٹ مینس اس کا ہمیں پتہ چل گیا کہ بھئی ہم یہ کام کر سکتے ہیں, ہمیں ڈھونڈنے والا مسئلہ حل ہو گیا. اب اس پروڈکٹ کو پریزنٹ کیسے کرنا ہے, تو اگلے فیز میں ہم اس پروڈکٹ کو لگائیں گے ای بے کے اوپر اور ہم آپ کو اپروول دیں گے کہ ہاں جی یہ بالکل ٹھیک آپ نے لگائی ہے. تو 3rd فیز میں جب آپ کو آرڈر آئے گا تو وہاں سے آپ کو پتہ چل جائے گا کہ میرا بزنس سائیکل کمپلیٹ ہو گیا, میں نے جو سیکھا ہے اس کا پہلا ریوارڈ مجھے یہ ملا کہ مجھے پہلا آرڈر آ گیا, کچھ نہ کچھ میں نے ارن کر لیا. تو اس آرڈر کو آگے کسٹمر تک کیسے پہنچانا ہے, اگلا فیز ہمارا یہ ہوگا. یہ 3 فیز ہم نے آگے کرنے ہیں. اگلے جو 3 سے 4 لیکچر ہیں ہم ان میں مسلسل انہی فیزز کے اندر رہیں گے, ٹھیک ہے. تو ان 3 فیزز کو آپ جیسے ہی کمپلیٹ کریں گے تو چوتھا جو فیز ہوگا اس میں ہم آپ سے کہیں گے کہ چلو بھئی گھوڑے بن جاؤ. اگر کوئی فورن کے اندر رشتہ دار بیٹھا ہے اس کا اکاؤنٹ لے لو, اگر فورن کا رشتہ دار نہیں بیٹھا تو کسی فورن کلائنٹ کو ڈھونڈو, وہ بھی ہم بتائیں گے کیسے ڈھونڈنا ہے, اور اپنا کام سٹارٹ کر دو. تو اگلا جو 1 مہینہ ہوگا آپ نے کوشش کرنی ہے کہ آپ اپنے کلائنٹ کے ساتھ 1 مہینہ یہاں گزارو, تاکہ آپ کو جتنے بھی مسائل پیدا ہو رہے ہیں جو ورچوئل ہیں وہ گروپ کے اندر اپنا پریزنٹ کریں, جو بھی مسئلہ ہے. جو فزیکل ہے وہ جو ہماری ٹیم کے ساتھ سینئرز کے ساتھ اپنے مسائل ڈسکس کریں, اور کوشش کریں 1 مہینے کے بعد یہیں پہ آپ کے پاس کلائنٹ ہو اور اگلا 1 مہینہ آپ کلائنٹ کا یہیں پہ گزاریں, تاکہ آپ اگلے مہینے کے بعد یہاں سے اگر جانا بھی چاہتے ہیں نا تو فلی ٹرینڈ ہو کے جائیں, کچھ نہ کچھ ارن کر کے جائیں. تاکہ آپ گھر میں بیٹھ کے کام کرنا چاہتے ہیں یا کوئی آفس بنا کے بزنس کرنا چاہتے ہیں تو آپ کو کوئی پریشانی کا سامنا نہ کرنا پڑے. تو انشاءاللہ کل پھر ہم نے جو پہلا سٹیپ ہے کہ وہ پروڈکٹس کیسی ہوتی ہیں جو ای بے پہ سیل ہوتی ہیں, وہ وہاں سے ہم نے سٹارٹ کر لینا ہے. ویری سمپل رکھنا ہے, مطلب کمپلیکیٹڈ نہیں رکھنا. موسٹ اپڈیٹڈ ورژن ہے یہ. آپ کو سمپلسٹی کے ساتھ انشاءاللہ میں گائیڈ کرتا رہوں گا کہ آپ نے کام کیسے سٹارٹ کرنا ہے, اور ہوپ فلی ود ان 10 to 12 days آپ کو کام آ جائے گا سارا. اس کے بعد آپ نے کلائنٹ ہنٹنگ کرنی ہے, اکاؤنٹ کریشن سیکھنی ہے, ٹربل شوٹنگ سیکھنی ہے, چھوٹے موٹے ٹپس ٹرکس یہ چلتے رہیں گے. 10 سے 15 دن کے اندر آپ کو کام آ جانا ہے. اگلے 10 دن میں آپ کو کلائنٹ مل جائے گا انشاءاللہ. اور کوشش یہی کرنی ہے کہ آگے پھر آپ نے پریکٹیکل ورک سٹارٹ کرنا ہے. تو اگر آپ لوگوں کا سیشن سے ریلیٹڈ کوئی کوسچن ہے تو آپ لوگ پوچھ سکتے ہیں. سیشن آلموسٹ میرا ختم ہو چکا ہے. کوئی کوسچنز ہیں تو آپ لوگ پوچھ لیں. جی کوئی کوسچن کیوری ہے کسی اسٹوڈنٹ کی؟ تو آواز آ رہی ہے سہیل بھائی؟ جی زہیب صاحب آ رہی ہے مجھے آواز آپ کی. جی جی اچھا سہیل بھائی 1-2 کویسچن تھے. کیا یو کے ایل ٹی ڈی پر بھی ابھی اکاؤنٹ چل رہے ہیں یا نئے بن رہے ہیں؟
کہ اب وہ سین نہیں ہے؟ دیکھیں یو کے ایل ٹی ڈی کے اوپر نا پاکستان سے اکاؤنٹ بن رہا ہے، ٹھیک ہے، میں نے بھی بنایا ہے. اس میں ایک مسئلہ یہ ہوتا ہے کہ آپ نا جس کمپنی سے ایڈریس بائی کرتے ہیں وہ ای بے کے اندر نا بلیک لسٹ ہو چکی ہوتی ہے. لیٹس سپوز آئیکن آفیسز، لوگ زیادہ تر آئیکن آفیسز کا ایڈریس بائی کرتے ہیں، اور جب آپ ای بے پہ دیتے ہیں نا تو ای بے کو پتہ چل جاتا ہے کہ یہ آئیکن آفیسز سے لیا ہوا ایڈریس ہے، یہ تو بندہ پاکستانی ہے، وہ پہلے ہی اکاؤنٹ آپ کا ریسٹرکٹ کر دیتا ہے. سب سے پہلی چیز ہے کہ اگر ایل ٹی ڈی پہ آپ نے اکاؤنٹ بنانا ہے تو فزیکل ایڈریس کوئی اچھا سا دیں، آئیکن آفیسز کا نہ دیں. دوسرا یہ ہے کہ آپ کا اکاؤنٹ کو ریسٹرکٹ کیا جائے گا اسٹارٹ میں، پہلے آرڈر پہ اکاؤنٹ ریسٹرکٹ ہوگا، اس کے بعد وہ آپ کو فون کال پہ آپ سے آپ کی جو بزنس سینس ہے وہ آپ کا چیک کریں گے، آپ کا بزنس پلان لیں گے آپ کا. تو بھائی آپ کے پاس اتنی قابلیت ہونی چاہیے کہ آپ ای بے جیسے پلیٹ فارم کے ریپریزنٹیٹیو کے ساتھ بات کریں تو آپ کو ساری چیزیں پتہ ہونی چاہیے. آپ کو پتہ ہونا چاہیے کہ بھائی میں ان کو کیا جواب دوں گا. تو اگر آپ کو وہ جواب دینا آتا ہے تو امیجیٹلی وہ کہیں گے کہ ویل اینڈ گڈ، آپ کا اکاؤنٹ اوکے ہے، اور آپ کا پھر اکاؤنٹ اوکے ہے، پھر چلائیں، چل رہے ہیں. اور اگر وہاں پہ تھوڑا سا بھی اس کو پتہ چل گیا نا کہ آپ کی کمپیٹنس کے اندر جھول ہے تو سمجھ لیں اس کال کے اینڈ ہونے سے پہلے پہلے آپ کا اکاؤنٹ سسپینڈ ہوگا. اور 95% یہی سین ہو رہا ہے، اس کال کے اینڈ ہوتے ہی اکاؤنٹ سسپینڈ ہو جاتا ہے. بیسیکلی نا پاکستانی ڈیٹیلز بیس اکاؤنٹ ہے میرا ہی، اور یو کے ایل ٹی ڈی بھی اسی نام سے ہے، ہر چیز سیم ہی ہے بس. اور انڈیویجول اکاؤنٹ ہے جو پاکستانی ڈیٹیل، کیا اسے ہم بزنس میں کنورٹ کر سکتے ہیں ایل ٹی ڈی والے ہاں پہ کہ کر سکتے پاکستانی پہ ہی رہنے دیں وہ؟ کر سکتے ہیں، لیکن آپ کے پاس پھر بزنس بینک اکاؤنٹ بھی ہونا چاہیے. وہ پہلے والا بینک اکاؤنٹ پھر ختم، فارغ ہو جائے گا. جو پیونیر کا پیوڈ لگا ہے وہ نہیں اب پھر رہے گا؟ یار پیونیر کا تو میں اب آپ سے کیا وہ کہوں، پینیئر تو میں نے جس کے ساتھ لگایا وہ سسپینڈ ہوا ہے. پینیئر یورپ خاص طور پہ جس اکاؤنٹ کے ساتھ لگے نا، میرا ایکسپیرینس یہ ہو سکتا ہے کوئی اور بندہ چلا رہا ہو، میں اس کے بارے میں آپ کو نا اوپینین نہیں اگر دے سکتا. پیونیر کے اندر $2000 پلس ٹرانزیکشن ہو پھر پیونیر ایزیلی اٹیچ ہو جاتا ہے وداؤٹ سسپینشن. نہیں اٹیچ ہو جاتا ہے، اٹیچ تو میں نے زیرو والا بھی اٹیچ کیا تھا، میں نے خود پرسنلی بات بتا رہا ہوں، میں نے پینیئر اٹیچ کیا تھا لیکن اکاؤنٹ نہیں رکتا. اور میرے مطلب 2 سے 3 اور کلائنٹس ہیں جنہوں نے پینیئر اٹیچ کیا اور مجھے رپورٹ کیا ہے کہ اکاؤنٹ سسپینڈ ہوا ہے. جب ریزن پوچھی ہے تو انہوں نے کہا ہے کہ پینیئر اٹیچ کیا ہوا تھا. جی ٹھیک ہو گیا بس، اوکے. یہی تھا. کوشش کریں کہ آپ لوگ یو کے کا جو ایل ٹی ڈی بیسڈ اکاؤنٹ ہے نا اس کے ساتھ وائز اگر اٹیچ کر لیں، مونزو مل جائے، مونزو یا وائز اسی نام پہ بنا ہوا ہے، وائز بزنس اکاؤنٹ مونزو کا بنا کروا ہوا لیں. مونزو ٹھیک ہے. نہیں مونزو میں نے ابھی تک بنایا نہیں ہے اس ایل ٹی ڈی کے اوپر، وائز بنا ہوا ہے اس ایل ٹی ڈی کے اوپر. مونزو کا میں طریقہ بتا دوں گا آپ کو، مونزو آسان ہے، بن جائے گا، کوئی ٹینشن نہیں ہے. اور دوسرا ایٹ سی کے ساتھ انڈیویجول وائز لگ جاتا ہے، انڈیویجول ایٹ سی اکاؤنٹ کے ساتھ ایٹ یو سی کا کے. اتنا مجھے ایکسپیرینس نہیں ہے، اتنا نالج نہیں ہے. ایک بندہ ہے میرے پاس ٹیم میں ہی ہے، اس کو ہائر کیا ہوا ہے ہم نے. یہ میں آپ کے ساتھ اس کی انٹریکشن کروا دوں گا، وہ آپ کو یہ سارے کوسچن کا آنسر کرے گا. جی ٹھیک ہو گیا، تھینک یو. کسی اور کا کوئی کوسچن؟ آٹو ڈی ایس ایک سافٹ ویئر ہے جو آپ کے سارے کام جو ہے نا آٹومیٹک کرتا ہے. آپ ایک کلک کرتے ہیں اور آپ جو گھنٹہ لگاتے ہیں نا لسٹنگ کرنے پہ، وہ ایک کلک کرنے پہ ساری لسٹنگ آئٹم امیزون سے اٹھا کے ای بے پہ لسٹ کر دیتا ہے. ایک کلک کے اوپر آپ کا ای بے کا سارا آرڈر امیزون پہ پروسیس کر دیتا ہے. ایک کلک سے آپ کی 1000 پروڈکٹ بھی ہے نا، وہ اس کا کوئی بھی اسپیسیفکیشن ایک کلک پہ چینج کر دے گا. آپ کو اچھی خاصی ای بے کے اوپر جب آپ کی کمپیٹنس ہو، آپ کو ای بے کا کام آتا ہو تو پھر آٹو ڈی ایس میں جانا ہے. آٹو ڈی ایس کو پہلے نہیں کرنا، نہیں تو آٹو ڈی ایس اگر آپ کے آسانی سے کام کر سکتا ہے نا تو آپ کو تباہ بھی کر سکتا ہے. ایک چھوٹی سی غلطی آپ کی، آٹو ڈی ایس اڑا کے رکھ دے گا آپ کا اکاؤنٹ. وہ غلطی ایک ہی ساری لسٹنگ پہ ساری غلطیاں چلی جائیں گی آپ کی. تو آٹو ڈی ایس بہت اچھا سافٹ ویئر ہے لیکن ابھی نہیں. جب آپ اچھے لیول کا کام کرنے لگ جائیں گے تو میرا آٹو ڈی ایس کے اوپر بھی لیکچرز آ جائیں گے انشاءاللہ، وہ آپ کریں گے. اچھا جی، کوئی اور اسٹوڈنٹ جس کا کوئی کوشچن ایڈریس کرنے والا ہو؟ جی عتیق صاحب کا کوشچن ہے، عتیق صاحب کا. کیا عتیق جو علی ایکسپریس کے آئٹم ہے نا آپ کے، ایک تو علی ایکسپریس کی ٹریکنگ کو بھی کنورٹ کرنا پڑتا ہے ای بے کے اوپر، اس کو آپ ڈائریکٹ نہیں لگا سکتے. دوسرا پالیسی آپ کوئی بھی رکھ سکتے ہیں، کوئی مسئلہ نہیں. اگر 30 ڈیز کی آپ کی پالیسی ہے نا تو آپ 2 ڈیز کا شپنگ ٹائم رکھ لیں. اور کوئی بھی آپ کی جو ہے نا آؤٹ سائڈ دا یو ایس جو آپ کی سروس، آؤٹ سائڈ دا یو ایس سروس ہے آپ کی پالیسیز کے اندر،
جو بھی آپ کو لگے کہ وہ 1 month تک ہے وہ آپ پرووائڈ کر سکتے ہیں. ٹھیک ہے, اس میں آپ جو ہے آپ کو کوئی ایشو نہیں ہے. اگر ان کیس آپ کو لگتا ہے کہ 1 month سے بھی زیادہ ہے تو آپ نے کوشش یہ کرنی ہے کہ اپنی لسٹنگ کی جو امیج ہے نا اس کے اوپر کہیں لکھ دینا ہے کہ 30 days to 45 days ڈیلیوری. ٹھیک ہے نا. ای بے کی پالیسی یہ ہے کہ اگر کوئی بھی ایسی چیز جو ای بے کی پالیسیز میں ڈیفائن نہیں ہوتی تو آپ پروڈکٹ کی ڈسکرپشن میں, ٹائٹل میں یا تصویر میں مینشن کر دیں تاکہ یوزر کو پتہ لگنا چاہیے کہ ایکچولی یہ پروڈکٹ کب پہنچنی ہے. یوزر کو لازمی مینشن کروا دیں. اگر آپ کو پالیسی نہیں مل رہی جو سوٹ کرتی ہے آپ کو, وہ اس لسٹ میں نہیں آ رہی, تو کم از کم آپ کوئی بھی پالیسی سلیکٹ کر کے لسٹنگ کے ٹائٹل کے اندر, ڈسکرپشن کے اندر اور امیج کے اندر ٹائپ کر دیں کہ بھائی یہ آئٹم آپ کو 30 سے 45 دن میں ملے گا, تاکہ اگلے بندے کو پتہ چل جائے. باقی عتیق میں آپ کو سیٹنگ کر دیتا ہوں. عتیق آپ کو سیٹنگ میں ساری خود کر دیتا ہوں. جو بھی آپ کی پالیسی سیٹنگ ہے نا میں خود آپ کو کر دیتا ہوں, آپ سیکھ لیجئے گا اس کو, اور اگلا کام پھر آپ جو ہے نا کرتے رہیں گے. سہیل بھائی یہ پاکستانی بیس اکاؤنٹ ابھی چھوڑ دیں کچھ دیر کے لیے, اس کا سیشن پھر جب ہوگا ہاں ابھی چھوڑ دیں. میں اس کا آپ کو سلوشن میں نے ہی نکال کے دینا ہے. میں انشاءاللہ کام کر رہا ہوں اس کے اوپر. میں پاکستان پوسٹ کے ساتھ بھی لگا ہوا ہوں مسلسل کہ کوئی نہ کوئی اچھا سلوشن نکالا جائے اس کام کے لیے جو ہم کر رہے ہیں. تو میری کوشش یہ ہے کہ پاکستان پوسٹ کا جو جتنے بھی آفیسز یو ایس کے اندر جہاں پہ ان کا لینڈ کرتے ہیں نا, ہمارے پیکیجز لینڈ کرتے ہیں, ان کی لوکیشنز لے لیں اور امیزون سے اگر آرڈر پروسیس کروائیں تو پھر اس کے لیے کوشش یہی کریں کہ وہ لوکیشن وہی دیں جو آسٹریلیا جہاں پاکستان پوسٹ جا کے نا پارسل ڈراپ کرتا ہے, تاکہ ای بے کو ہم یہی میسج کمیونیکیٹ کریں کہ ہمارے پارسلز انہیں پاکستان سے ڈیلیور ہو رہے ہیں اور یو ایس پی ایس کے آفس سے نکل رہے ہیں. باقی جو پاکستان سے لے کر ہوتی ہے نا اس کی یو ایس تک کی ٹریکنگ, وہ آلموسٹ نہ ہونے کے برابر ہوتی ہے. اس میں کوئی موومنٹ شو نہیں کرتے. موومنٹ شو ہوتی ہے جب یو ایس پی ایس کے وہاں پہ آفس میں پروڈکٹ پہنچتی ہے نا پاکستان سے, وہاں سے پھر سٹارٹ ہوتی ہے کہ وہ کہاں کہاں تک جا رہی ہے. تو ابھی سٹارٹ نہ کریں, اس مسئلے کا سلوشن نکلے گا یہیں سے, اور اس سلوشن نکلنے کے بعد انشاءاللہ ہم سب لوگ پھر پاکستانی اکاؤنٹس پہ پراپر کام کریں گے. سیٹ اوکے. دوسرا ایک اور کوشش ہم یہ کر رہے ہیں کہ آپ کو اپروول دلوا دیں ڈراپ شپنگ, مطلب آئٹم لوکیشن کی اپروول دلوا دیں یو ایس یو کے لیے, وہ بھی سلوشن نکل سکتا ہے.